اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبۃ امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ مناسبات، حالات اور واقعات میں چند اہم موضوعات قابل ذکر ہیں جن کے متعلق آگاہی ضروری ہے۔ پہلا واقعہ اور افسوسناک جو 2 روز قبل واقع ہوا ہے پاکستان کے اندر، جمعیت علماء اسلام کے سرکردہ رہنما شیخ الحدیث مولانا ادریس صاحب کو مردان میں شہید کر دیا گیا ہے، اور اس کے بعد ان کی شہادت اور اس کارروائی کو میڈیا پر بھی زیادہ اہمیت کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے، اور ان کی جماعت نے بھی احتجاج کی کال دی ہے، اور سرکاری طور پر بھی اس کی شدید مذمت کی گئی ہے، ہر طبقے نے کی ہے۔ یہ بہت ہی اہم رویداد ہے اس عنوان سے کہ جس شخصیت کو نشانہ بنایا گیا ہے اور ان کا تعلق جس تفکر سے ہے، ان کو مارنے والے بھی، جیسا کہ ظاہر کیا جا رہا ہے، ان کا تعلق بھی اسی تفکر اور اسی سلسلے سے ہے۔ پاکستانی ریاست نے جنہیں خوارج کا عنوان دیا ہے، فتنہ خوارج، اور مراد طالبان ہے، تحریک طالبان پاکستان، جو تحریک طالبان کا ہی ایک حصہ ہے جو 2 حصوں میں بٹ گئے ہیں، ایک طالبان افغانستان ہے اور دوسرے تحریک طالبان پاکستان ہے۔ تحریک طالبان ان کا اپنا اختیار کردہ نام ہے، اور اس کے 2 حصے ہیں، ایک حصہ جو اس وقت افغانستان پر قابض ہے اور دوسرا حصہ پاکستان میں دہشت گردی میں فعال ہے، اور ریاست نے انہیں باقاعدہ طور پر، رسمی طور پر فتنہ خوارج کا عنوان دیا ہے، اور یہ بہترین عنوان ہے جو ان کی تاریخ میں ان کے لیے انتخاب کیا گیا ہے۔ ہرچند یہ ریاست کی ہی پیداوار ہیں، خود پاکستان کی ریاست کی اولاد ہیں، جس کا اعتراف ریاستی اداروں نے کیا ہے، ریاستی ذمہ داروں نے کیا ہے، میڈیا میں ہوا ہے، سیاسی ذمہ داران سب اس بات کا اعتراف کرتے ہیں۔ بلکہ جب ان کو خوارج قرار دیا گیا اور جب انہیں خصوصاً افغانستان کے طالبان کو احسان فراموش قرار دیا گیا، اور احسان فراموشی سے مراد یہی تھی کہ ان کے وجود میں آنے اور انہیں باقاعدہ ایک مسلح لشکر بنانے اور انہیں افغانستان پر 2 دفعہ مسلط کرنے میں پاکستان ہی کا بنیادی کردار ہے۔ باقی ریاستیں جیسے امریکہ ہے یا جیسے سعودی عرب ہیں، ان کا تعاون رہا ہے، لیکن بنیادی کردار پاکستان نے ادا کیا ہے۔ لیکن جب انہیں اقتدار مل گیا اور تمام عہد معاہدے انہوں نے کیے اور پھر پاکستان کے مخالف ہو گئے اور پاکستان کے اوپر انہوں نے حملے شروع کیے، بلکہ پاکستان میں امارت اسلامی بقول خود ان کے نام نہاد امارت اسلامی قائم کرنے کے خواب انہوں نے دیکھے کہ افغانستان میں امارت اسلامی قائم ہو گئی ہے، اور ابھی پاکستان میں افغانستان کے بعد پاکستان میں امارت اسلامی کا قیام ان کے لیے ضروری تھا،
ان کے اپنے تصور کے مطابق کہ خراسان ریاست کی تکمیل اس وقت ہوتی ہے جب پاکستان بھی امارت اسلامی کے نیچے آ جائے۔ ایک دن پاکستان کے حکمرانوں کی یہ خواہش تھی کہ افغانستان پاکستان سے ملحق ہو جائے اور پاکستان کا حصہ بن جائے، پاکستان کو اسٹریٹجک ڈیپتھ مل جائے، اور آج الٹ ہو گیا ہے۔ افغانیوں کا، طالبان کا یہ نظریہ و سوچ ہے کہ پاکستان افغانستان کے ساتھ الحاق کر لے اور اسے بزور شمشیر ایک غزوہ جس کی پیشگی بینی یہ عرصے سے کرتے آ رہے ہیں، غزوہ ہو اور اس غزوہ میں پاکستان کو فتح کر لیا جائے اور امارت اسلامی کا حصہ بنا دیا جائے۔ یہ باقاعدہ ان کی نظریاتی اور مذہبی سوچ ہے جو شروع سے قائم ہوئی تھی اور اسے آج یہ عملی کرنے آ رہے ہیں۔ ریاست نے، پاکستان کی ریاست نے ان کے ساتھ بہت رواداری کا رویہ اختیار کیا ہے۔ سال ہا سال ان کے قتل و غارت اور درندگی کے باوجود ان پر آنکھیں بند رکھی ہیں، چشم پوشی رکھی ہے، نرم دلی، رحم دلی بے جا طور پر ظاہر کی ہے، اور حتیٰ یہ سابقہ حکومت تک، جب پاپولر کی حکومت پاکستان میں قائم کی گئی تھی اور ان کی حکومت کے اختتام تک ریاست کا نرمی کا رویہ ان کے ساتھ قائم تھا، بلکہ انہیں پاکستان لانے کے لیے حکومتی اور ریاستی سطح پر کوششیں کی گئیں اور انہیں منتقل کیا گیا، جس کا اظہار پاکستان کے باقاعدہ رسمی ذمہ داران کرتے رہے ہیں۔ وزیر دفاع، وزیر اعظم، وزیر خارجہ، وزیر داخلہ، سب یہ اعلانات باری باری کرتے رہے ہیں اور یہ مسلمات میں سے ہے۔ لیکن جب یہ پاکستانی بیانیے کے مطابق نہیں چلے تو انہیں خوارج کا عنوان دیا گیا۔ یہ خوارج جو مسلکی طور پر پاکستان میں ہی تربیت حاصل کی ہے، پاکستان کے مدارس میں انہوں نے تربیت حاصل کی ہے، دیوبند مسلک کے مدارس میں انہوں نے تربیت حاصل کی ہے، اور آج یہ مفتی صاحب جن کو شہید کیا گیا ہے، انہی کے بارے میں ہے کہ ان کے ہزاروں شاگرد، جو کچھ اخبار میں نقل ہو رہا ہے، چونکہ ان کا بہت کافی لمبا تدریسی تجربہ تھا، مختلف مدارس کے اندر تدریس کرتے رہے، شیخ الحدیث کا درجہ تھا، ایک بڑا علمی مقام ان کا بیان کیا جاتا ہے۔ تو پاکستان کے اندر بھی اور پاکستان سے باہر ان کے ہزاروں شاگردان ہیں، اور یہ انہی شاگردان کی کارروائی ہے جنہوں نے اپنے استاد کو شہید کر دیا ہے، اور یہ بہت اہم ایک قسم کا کہیں اعلان خطر ہے تمام پاکستانی علماء کے لیے، خصوصاً دیوبند کے علماء کے لیے، جسے ہم عرصے سے اشارتاً بیان کر رہے ہیں کہ پاکستان کے دیوبند علماء خطرے میں ہیں۔ یہ خطرات باری باری سب کے لیے آئے ہیں۔ آغاز پاکستان کے اندر دہشت گردی کا، تشیع کے اوپر ظلم و جنایت سے ہوا ہے، ہاتھ انہوں نے شیعوں پر سیدھا کیا ہے، پھر اس کے بعد افغانستان میں انہوں نے تربیت ٹریننگ لی ہے، اور اس کے بعد ریاست کو نشانہ بنایا، سرکاری اداروں کو نشانہ بنایا، پولیس اور فوج کو نشانہ بنایا، اور ابھی تک یہ ان اداروں کے خلاف کارروائیاں کر رہے ہیں۔ لیکن اس بیچ میں ایسے بھی مراحل آئے ہیں جہاں پر یہ کھل کے انہوں نے اظہار کیا ہے، اپنے استادوں کو باقاعدہ طور پر خط لکھا ہے۔ موجودہ جو سرغنہ سرکردہ ہے پاکستانی خوارج کا، طالبان کا، اس نے باقاعدہ طور پر دیوبند کے اکابرین کو، علماء کو، اپنے استادوں کو خط لکھ کر یہ کہا ہے کہ آج جب ہم پاکستانی ریاست کے خلاف اسلحہ اٹھا رہے ہیں تو آپ اس کو جہاد نہیں کہتے بلکہ جنگ اور حرام قرار دے رہے ہیں، جبکہ ہم نے آپ کے کہنے پر، آپ کے فتویٰ پر اور آپ کے دیے ہوئے جواز کے ساتھ یہ
کارروائیاں شروع کی تھیں تو آج کیا فرق پڑا ہے کہ آپ ریاست کے خلاف جہاد کو واجب قرار دیتے تھے اور آج حرام قرار دے رہے ہو. تو انہوں نے سوال اٹھائے ہیں ان کے سامنے کہ کیا ہم نے صحیح جہاد نہیں کیا, ہمارے جہاد میں کوئی کمی ہے, کوئی فرق پڑ گیا ہے جس وجہ سے آج, یا آپ اپنے موقف سے ہٹ گئے ہو, آپ اپنے مسلک سے ہٹ گئے ہو, کل جو حکم دیا تھا وہ غیر شرعی تھا یا آج جو حکم دے رہے ہو وہ غیر شرعی ہے. تو ایک بڑا سوال انہوں نے ان اکابرین کے سامنے اٹھایا اور انہوں نے جواب بھی دیا اس کا. پاکستان کے دیوبند علماء کے نامور شخصیات نے, حتیٰ جناب مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب نے بھی جواب دیا ان کو کہ آج ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھانا حرام ہے. اور باقی اکابرین نے اور خصوصاً KPK کے بہت ساری شخصیات نے, سینکڑوں علماء نے دستخط کیے اس کے اوپر اور ان کو جواب دیا کہ جائز نہیں ہے. لیکن یہ سوال ان کا اپنی جگہ تھا کہ کیوں آپ لوگ ہمیں پہلے جہادی بنا کے, جہاد کے فتاویٰ دے کے, ہمیں ریاست کے خلاف جواز جنگ کا دے کر, اور اب ریاست کے حامی بن بیٹھے ہو آپ. یہ چند سال پہلے انہوں نے یہ کارروائیاں کی تھی اور اس کے بعد پھر مسلسل وہ دیوبند جمعیتیں, تنظیمیں اور شخصیات جو خوارج کے ساتھ متفق نہیں ہیں, مسلکی طور پر تو متفق ہیں, دیوبند مسلک ہے, عقیدہ ایک ہے, فقہ ایک ہے, باقی اصول ان کے ایک ہیں, لیکن جو جہادی موقف ہے ان کا وہ ایک نہیں ہے. جیسے مولانا فضل الرحمن صاحب ہیں اور ان کی جماعت ہے کہ خوارج کے ساتھ یہ متفق نہیں ہیں, یہ مسلحانہ کارروائیوں کے اور جہاد کے حامی نہیں ہیں. اسی طرح جو اکوڑا خٹک کے محتمم تھے اور جنہیں پچھلے سال شہید کیا گیا, حامد الحق صاحب, وہ بھی ریاست کے حامی تھے اور اس ریاست کے خلاف کارروائیوں کو ناجائز سمجھتے تھے. اور اسی طرح بہت سارے اور اکابرین ان کے جو پہلے خوارج کی کارروائیوں کا نشانہ بنے ہیں, اور اس سے پہلے جماعت اسلامی کے سابقہ امیر محترم سراج الحق صاحب پر بلوچستان میں باقاعدہ قاتلانہ خودکش حملہ ہوا جس میں وہ محفوظ رہے, اور بار بار مولانا فضل الرحمن صاحب پر بھی کئی دفعہ حملے ہوئے اور وہ محفوظ رہے. لیکن کئی جگہ ان کے مختلف علاقوں میں عہدیدار پارٹی کے ان کے اوپر کامیاب کارروائیاں ہوئی اور انہیں شہید کیا گیا. اور یہ بات ہم نے جب انہوں نے خط لکھا تھا اسی وقت یہ اشارہ کیا تھا کہ انہوں نے 2 خط لکھے ہیں. ایک خط جو نشر ہوا ہے جس کی تشہیر کی گئی ہے, میڈیا تک آیا ہے, جس میں انہوں نے سوال اٹھایا تھا کہ دیوبند سلسلے کے اکابرین سے جو آج خود تسلیم کرتے ہیں بعض مفتیان کرام کہ ہم نے خود یہ جہادی گروہ بنائے ہیں, جہادی طالبان ہم نے تشکیل دی ہیں اپنے مدارس میں اور یہ ہمارے شاگرد ہیں. اور اس وقت ریاست بھی اس چیز کی حامی تھی, لیکن بعد میں جب ریاست کا موقف بدل گیا اور ان کا بدل گیا تو اس وقت جو اکابرین ریاست کے ساتھ تھے انہیں اس متشدد جہادی گروہ نے دمکانا شروع کیا. کراچی سے لے کر خیبر پختونخوا تک جتنے بھی دیوبند سلسلے کے اکابرین تھے انہوں نے خط لکھا. ایک خط جو نشر ہوا تھا اور ایک خط نشر نہیں ہوا, جس کی اطلاع موثق ذرائع نے دی کہ ملا ہے یہ خط تمام تنظیموں کو, اور انہی خوارج نے انہیں دیوبند تنظیموں کو یہ کہا ہے کہ آپ نے دیوبند سلسلے کی افرادی قوت اور مادی وسائل سارے رکھے ہوئے ہیں اپنے پاس, بڑی بڑی تنظیمیں بنائی ہوئی ہیں, لیکن جہاد میں آپ ہمارا ساتھ نہیں دے رہے بلکہ بعض اوقات ہماری مخالفت کرتے ہو. تو اگر آپ ہمارے ساتھ نہیں ہو, اپنی ساری تنظیمی سلسلے ختم کر کے ہمارے ساتھ مل جاؤ, امارت اسلامیہ کی تشکیل کا حصہ بنو, جہاد کا حصہ بنو, ہمارے مددگار بنو, تو پھر تو آپ ہمارے ساتھ ہو. لیکن اگر نہیں بنتے,
ریاست کے ساتھ رہو گے یا ہمارے ساتھ شامل نہیں ہوں گے تو ہم آپ کو اپنا دشمن سمجھیں گے اور دشمن والی کارروائی آپ کے ساتھ کریں گے. یہ خط باقاعدہ لکھا گیا ہے اور یہ دھمکی تھی سری، اور اس پر انہوں نے دھمکی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ اس پر عمل درآمد بھی کیا ہے. اور اسی سلسلے کا ایک حصہ جناب مولانا مفتی ادریس صاحب کا قتل و ان کی شہادت ہے. اور ظاہر ہے کہ یہ آخری نہیں ہے، جب تک یہ نظریہ، یہ سوچ موجود ہے اس وقت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا. البتہ جب ان کے آپس میں اعتقاد بھی ایک ہے، مسلک بھی ایک ہے، مذہب بھی ایک ہے، تمام باتوں میں اشتراک ہے، لیکن موقف کے لحاظ سے متشدد طبقہ ان علماء کو نشانہ بناتا ہے جو ان کے ساتھ متفق نہیں ہیں. یہ ایک بڑا خطرہ ہے ان اکابرین کے لیے اور ان بزرگان کے لیے. اصل میں ایک جنگ تو ریاست اور خوارج کے درمیان ہے، یا پاکستانی قوم کے ساتھ ان متشدد طبقوں کی جنگ ہے، جہادی اور انتہا پسند لوگوں کی جنگ ہے، پاکستان کے خلاف، پاکستان کی مملکت کے خلاف، پاکستان کے عوام کے خلاف، اور پاکستان میں دیگر بسنے والے مختلف مسالک سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے ساتھ ہے. لیکن چونکہ مقابلے میں ان کے ریاست ہے، ریاست کی ذمہ داری ہے لوگوں کی حفاظت کرنا، تو ان کو ریاست کے ساتھ بھی جنگ ہے، جو باقاعدہ جنگ کی حالت میں انہوں نے اعلان جنگ کیا ہوا ہے اور روزانہ کارروائیاں بھی اپنی کر رہے ہیں. ایک جنگ اسی کا حصہ، اسی جنگ کا حصہ ہے، اور وہ ہے تشدد اور اعتدال کی جنگ. ریاست کے خلاف جنگ، مسلحانہ کارروائیاں، یہ ایک جنگ ہے یا اسی جنگ کا ایک پہلو ہے. ایک پہلو تشدد، شدت پسندی اور اعتدال پسندی کے درمیان جنگ ہے. پاکستان میں انہی مسالک کے اندر چونکہ تشدد ابھی منحصر نہیں رہا دیوبند سلسلے میں، بلکہ دیوبند سلسلے سے نکل کر بریلوی سلسلے کا بھی حصہ بن گیا ہے، اور بریلویت کے اندر تشدد ہے. اگر یہ کہا جائے کہ زیادہ ہو گیا ہے اس وقت صورتحال میں، موجودہ صورتحال میں تشدد ان کے اندر زیادہ بڑھ گیا ہے، تو بھی مبالغہ نہیں ہے. پہلے نہیں تھا. بریلوی مسلک، اس کے تمام طبقات ایک اعتدال کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے. ہر چند ان کے خلاف بعض اوقات کارروائیاں بھی ہوتی تھیں اور ان کے مقدسات کی بے حرمتی بھی ہوتی تھی، لیکن کبھی بھی بریلویت نے تشدد کا راستہ اختیار نہیں کیا. لیکن اب تشدد بھرپور طریقے سے ان کے وجود میں، ان کے پیکر میں بھی ڈال دیا گیا ہے. دیوبند کے اندر تشدد موجود تھا، لیکن دیوبند سلسلے کے بہت سارے سلسلے ایسے ہیں جو تشدد پسند نہیں ہیں. جیسے سب سے بڑی نمایاں ترجمان جماعت دیوبند کی تبلیغی جماعت ہے، کہ منظم ہے، بڑی جماعت ہے، اور ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں لوگ اس کے اندر شامل ہیں، لیکن یہ تشدد کا راستہ اختیار نہیں کرتے. البتہ اعتقادی طور پر ان کے اندر سختی پائی جاتی ہے، لیکن عملی طور پر، جسمانی طور پر یہ مسلحانہ کارروائیوں کے حامی نہیں ہیں، خود اس میں شامل نہیں ہیں، اور تشدد پسند بھی نہیں کرتے. حتیٰ گفتگو بھی نرم و ملائم گفتگو کرتے ہیں. ان کے ساتھ اگر کوئی تشدد کرے تو بھی یہ جواب تشدد سے نہیں دیتے. یہ دیوبند کا ایک بڑی نمایاں جماعت ہے. دیوبند کے دوسرے بڑا سلسلہ جماعت اسلامی ہے، کہ ان کے اندر بھی تشدد نہیں ہے، منظم ہیں، سیاسی ہیں، کھلے سوچ کے، دل و دماغ کے ان کے اکابرین اور ان کی قیادت ہے، اور واضح ہیں، تشدد میں کسی دور میں بھی شامل نہیں رہے بلکہ تشدد کی مخالفت کرتے رہے ہیں. اور تیسری بڑی جماعت جو دیوبند کے ترجمانی کر رہی ہے اور قیادت کر رہی ہے، وہ
سیاسی جماعت ہے مولانا فضل الرحمان صاحب، جس کے قائد البتہ اور بھی ہیں، مولانا سمیع الحق صاحب کی جماعت بھی تھی، یہ ایک ہی جماعتیں تھیں، تقسیم ہو کے دو بن گئی ہیں، اور ان کے اندر بھی مولانا فضل الرحمان کی جماعت میں بھی سیاست ہے، تشدد نہیں ہے، تشدد کے حامی نہیں رہے یہ بڑے سلسلے ہیں اور بھی ہیں۔ اور سب سے زیادہ جو جماعت دیوبند کی مضبوط جماعت ہے، ان سارے سلسلوں سے زیادہ مضبوط، وہ دیوبند کے مدارس ہیں جو منظم ہیں اور ان کے اندر بھرپور نفری موجود ہے، آمادگی موجود ہے، اور انہی مدارس کا نتیجہ طالبان بھی ہیں۔ مدارس کے اندر ان کے تشدد پایا جاتا ہے، شدت پسند لوگ مدارس ہی سے نکلتے ہیں، مختلف مدارس۔ البتہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ سارے مدارس دیوبند کے متشدد ہیں، بلکہ مدارس میں ہی کچھ اکابرین ہیں جو معتدل ہیں، اعتدال رکھتے ہیں اور دوسرے مسالک کے ساتھ ایک رواداری کے ساتھ رہتے ہیں اور رابطہ رکھتے ہیں۔ لیکن تشدد پھوٹتا بھی انہی مدارس سے ہے۔ تشدد یہاں شدت پائی جاتی ہے کہ میڈیا میں بھی اس کا اظہار ہوتا رہتا ہے گاہے گاہے۔ ایک جنگ ان کے آپس میں ہے، یعنی معتدل اور متشدد لوگ، معتدل آپس میں معتدل اور آپس میں متشدد۔ ممکن ہے دوسرے مسالک کے بارے میں زیادہ شدت ہی رکھتے ہوں، جیسے مثلا ممکن ہے شیعہ کے بارے میں یکساں سوچ رکھتے ہوں، لیکن آپس میں یا ریاست کے ساتھ تعلق میں ان کے دو گروہ ہیں۔ ایک وہ گروہ ہے سیاسی ہوں، یا جیسے جماعت اسلامی ہو، تبلیغی جماعت ہو، یا جمعیت علماء اسلام ہو، یا اس طرح کے دیگر جو ادارے ہیں یا تنظیمیں ہیں ان کی، یہ ریاست کے ساتھ تشدد کے رویے کے حامی نہیں ہیں، لیکن کچھ لوگ ان کے اندر ایسے ہیں جو ریاست کے مقابلے میں تشدد کے حامی ہیں، دوسرے مسالک کے خلاف تشدد کے حامی ہیں۔ ایک جنگ ان کی آپس میں ہے۔ جو متشدد طبقہ ہے اس نے جماعت دیوبند کے اکابرین و قیادت کو اپنے دباؤ میں رکھا ہوا ہے۔ مثلا دیوبند علماء جو وحدت کے خواہاں ہیں، وحدت کے حامی ہیں، وحدت مسلمین کے حامی ہیں، وحدت امت کے حامی ہیں اور صدق دل سے حامی ہیں، متشدد طبقے کے سامنے وہ مغلوب ہیں، اور یہ متشدد طبقہ انہیں وحدت کے عمل میں شرکت کی اجازت نہیں دیتا۔ اور یہ علماء اگر انہیں تشدد پسند طبقہ آزاد چھوڑے، دباؤ نہ ڈالے، دھمکیاں نہ دے، جس طرح سے ابھی انہوں نے مفتی ادریس صاحب کو شہید کر دیا ہے، اس طرح کے پیغامات انہوں نے سب لوگوں کو دیے ہوئے ہیں۔ جو بھی وحدت کی بات کرتا ہے، جس کا دوسرے مسالک کے بارے میں نرم رویہ ہے، جو دوسرے مسالک کو بھی مسلمان سمجھتا ہے، یہ متشدد طبقہ ان کے خلاف ہو جاتا ہے اور انہیں دھمکیاں دیتا ہے، اور چونکہ ان کے ہاتھ خون میں رنگین ہیں متشدد طبقے کے، لہٰذا وہ ٹلتے نہیں ہیں۔ اور متشدد طبقہ یہ خوارج ایک وہ لوگ ہیں جو افغانستان میں مقیم ہیں اور پاکستان پر حملہ ور ہوتے ہیں، ریاست پر حملہ ور ہوتے ہیں، افواج پر، پولیس پر اور علماء پر، حتیٰ اپنے ہی مکتب اور اپنے ہی مسلک کے ان علماء پر حملہ ور ہوتے ہیں جو فکری طور پر ان کے ساتھ ہم آہنگ نہیں ہیں۔ اور ایک انہی جیسا متشدد طبقہ افغانستان میں نہیں، پاکستان میں مقیم ہے، پاکستان کے ہر شہر میں مقیم ہے، چاروں صوبوں میں، بلکہ پاکستان کے چاروں صوبوں کے علاوہ جو باقی دو علاقے ہیں جیسے گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر، ان میں بھی مقیم ہے یہ طبقہ، متشدد طبقہ، جو پاکستان کے اندر موجود معتدل، وحدت پسند اور اعتدال پسند علماء کو دباؤ میں رکھے ہوئے ہیں، وہ پاکستان کے اندر مقیم ہیں۔ متشدد تنظیمیں کہ آئے دن اگر کوئی شخص کوئی بھی اظہار کرے تو اس کے خلاف شدت سے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور اسے اسلام سے خارج قرار دے کے اسے توبہ کرنے پر
مجبور کرتے ہیں، جس کی ایک بڑی مثال مرحوم مفتی رفیع عثمانی صاحب تھے کہ انہوں نے اپنی وفات سے کچھ دن پہلے یا کچھ مہینہ پہلے محرم کی آمد پر خطبہ جمعہ میں یہ اظہار کیا تھا کہ محرم آ رہا ہے اور اس محرم میں شیعہ عزاداری کرتے ہیں اور شیعہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں، ہم سب نے مل کے پاکستان بنایا ہے اور ہم نے اس میں رواداری کے ساتھ رہنا ہے۔ 3 دن بعد انہوں نے باقاعدہ بیانیے اطلاعیے کے ذریعے سے اپنا یہ بیان واپس لے لیا کہ شیعہ کے بارے میں جو میں نے اظہار کیا کہ وہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ یہ دباؤ تھا ان کے اوپر متشدد طبقے کی طرف سے۔ یہ وہ خوارج نہیں ہیں جو افغانستان میں تھے، یہ وہ خوارج ہیں جو کراچی میں تھے اور جنہوں نے ان کے اوپر دباؤ ڈالا، اور وہ خوارج جو پنجاب میں موجود ہیں، اور یہ وہ خوارج ہیں جو ریاست کے دوست ہیں۔ ریاست ان خوارج کو بھائی کہ یہ خوارج ہونے کے لحاظ سے وہی کوئی فرق نہیں ہے افغانستان میں مقیم متشدد خوارج اور کراچی پنجاب اور باقی علاقوں میں مقیم خوارج میں کوئی فرق نہیں ہے۔ لیکن ہماری ریاستی پالیسیاں ایسے ہوتی ہیں کہ یہ ہمیشہ گڈ طالبان اور بیڈ طالبان فرق رکھتے ہیں۔ گڈ خوارج اور بیڈ خوارج آج بھی ہے۔ گڈ خوارج ان کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، ان کی میٹنگوں میں ہوتے ہیں، ان کو کمیٹیوں میں لیتے ہیں، احترام کرتے ہیں، پروٹوکول دیتے ہیں، ان کو پروگراموں کی اجازت دیتے ہیں، اور بیڈ خوارج جو افغانستان سے آتے ہیں انہیں تحمل نہیں کیا جاتا۔ بہرکیف ریاستی پالیسیوں میں اصلاح کی ضرورت ہے کہ تفکر اگر خارجی تفکر ہے تو ایسا شخص آج نہیں تو کل ضرور اقدام کرے گا، جارحیت کرے گا، اور مفتی ادریس صاحب جیسی کسی شخصیت کو نشانہ بنائے گا اپنے ہی مسلک کی، جو ان جیسی سوچ نہیں رکھتے، جو ریاست کے بارے میں نرم لہجہ اختیار کرتے ہیں، یا دیگر مسالک کے بارے میں، مثلا جو بریلوی طبقے کو مسلمان سمجھتے ہیں یا جو شیعہ کو مسلمان سمجھتے ہیں، یہ ان کے قتل کا باقاعدہ فتویٰ دیتے ہیں۔ اتنا تشدد ان کے اندر پایا جاتا ہے، اور اس تشدد کو روکنے کے لیے فقط ریاست کافی نہیں ہے، اسے فوج کے ذریعے اس تشدد کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے لیے علماء کو اور انہی اکابرین قائدین کو اقدام کرنا ہوگا۔ یعنی آج جب کہ جناب مولانا فضل الرحمن صاحب کے ایک سرکردہ ان کی جماعت کے مرکزی رہنما کو شہید کیا گیا ہے اور وہ سب کے سب سوگوار ہیں، تو ان سے یہ تقاضا ہے، درخواست ہے کہ تشدد کو کم کرنے کے لیے آپ اقدام کریں۔ علماء، تمام سلسلوں کے علماء، قائدین مختلف سطوح پر اس رواداری کو، اعتدال کو اور خارجی تفکر کو کے مقابلے میں رواداری اور اعتدال کو فروغ دینے کے لیے اقدام کریں۔ مولانا صاحب سیاسی ہیں، سیاسی امور میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں، سیاسی جماعتوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، سیاسی طبقات کے ساتھ بیٹھتے ہیں، اور اس میں باقاعدہ نمایاں کردار ادا کرتے ہیں، قیادت کرتے ہیں، تو مذہبی طور پر بھی وہ یہ کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اور اگر یہ چند بڑے اکابرین اہل سنت کے، خصوصاً دیوبند سلسلے کے، یہ وحدت کو فروغ دیں، وحدت کے میدان میں آئیں اور وحدت کی نشستوں میں، مجلسوں میں شرکت کریں اور دوسرے مسالک کا احترام عملاً کر کے دکھائیں، تو یقیناً ان کے پیروکاروں میں اور ان کے مسلک کے اور دیگر طبقات کے اندر یہ شعور اجاگر ہوگا۔ ہم جیسے ابھی مولانا شہید ہوئے ہیں تو احتجاج حکومت کے خلاف اناؤنس کیا گیا کہ حکومت کے خلاف ہم احتجاج کی کال دیں۔ ظاہر حکومت نے تو نہیں کروایا یہ قتل، یہ شہادت ان کی وجہ سے نہیں ہے، ریاست کی، ٹھیک ہے ان کو تحفظ دینے میں کوتاہی ہوئی ہے اس حد تک، لیکن جو اصل ذمہ دار ہیں، جو نظریہ ذمہ دار ہے، اس نظریے کو ختم کریں۔ اور خصوصاً مدارس میں یہ ہماری ان سے درخواست تقاضا ہے کہ اپنے مدارس کے اندر ایسا ماحول بنائیں خود کہ جہاں پر یہ تفکر کہ جو بھی آپ کا حامی نہیں ہے، جو بھی آپ کے ساتھ نظریاتی اختلاف رکھتا ہے، اس کو قتل کر دیں آپ، یہ مدارس سے ختم ہونا چاہیے۔
کہ شاگردوں کے ہاتھوں استاد نہ مارے جائیں. شاگرد کیسے شاگرد ہیں کہ جو ہی استاد کا رویہ دیکھتے ہیں کہ آج یہ استاد ریاست کا حامی بن گیا ہے یا یہ مختلف مذاہب کا احترام کر رہا ہے تو شاگرد اٹھ کے استاد کو حملہ کر دے. ظاہر خوارج جن کو طالبان کہا جاتا ہے وہ افغانستان میں ہوں یا پاکستان میں ہوں، انہی علماء کے شاگرد ہیں، انہی مدارس میں انہوں نے پڑھا ہے، اور مدارس کے اندر اعتدال قائم کرنا بہت ضروری ہے. یہ اگر کسی نے نمونہ دیکھنا ہو کہ مدرسے کے اندر اعتدال کیسے قائم ہوتا ہے، میں تمام اکابرین کو دعوت دوں گا جامعہ عروۃ الوثقیٰ آنے کی، کہ جامعہ عروۃ الوثقیٰ ایک ایسا مدرسہ ہے بائی کہ عنوان اس کا یہ ہے کہ یہ شیعہ ادارہ ہے، تشیع کا ہے، اور اہل البیت کے منہج پر تعلیم دی جاتی ہے اس کے اندر. اور ایسا ہی ہے، ہم اہل البیت کے منہج پر ہی نصاب ہے، اس کی تعلیم ہے، تربیت ہے، جو کچھ بھی ہے وہ اہل البیت کے منہج پر کیا جاتا ہے. لیکن اہل البیت کے منہج میں تشدد نہیں ہے، اہل البیت کے منہج میں دوسرے مسالک کا احترام ہے، ان کے مقدسات کا احترام ہے، ان کی شخصیات کا احترام ہے، کہ عروۃ الوثقیٰ میں ذرہ برابر کسی بھی پہلو سے، کسی بھی گوشہ و کنار میں تعصب یا منافرت یا فرقہ واریت یا بے احترامی کسی کے مقدسات کی یہ یہاں پر نظر نہیں آئے گی. تو اگر ایک مدرسہ پاکستان میں ایسا بن سکتا ہے تعصبات سے خالی اور فرقہ واریت سے ماورا بالاتر اور تعصبات اور شدت سے ہٹ کر اعتدال کے ساتھ اپنے منہج پر قائم رہتے ہوئے دوسروں کا احترام کرے، دوسروں کے لیے آغوش باز رکھے، دل کشادہ رکھے، تو یہ ہر مدرسے کے لیے ممکن ہے. اگر ناممکن ہوتا تو ایک مدرسہ کیوں کامیاب ہوتا اس منہج کے اندر. تو یہ کام ہو سکتا ہے بشرطی کہ اس نقصان کو سمجھیں کہ آج مولانا مفتی ادریس صاحب شہید ہوئے ہیں، کل کوئی اور اس کا شکار ہوگا. ہماری دعا ہے کہ نہ ہو، سب اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے. لیکن جیسا ماحول ہے، جس طرح کا فضا ہے، اس میں یہ توقع ہوگی کہ تشدد اور اعتدال یہ آپس میں یکجا نہیں رہ سکتے. ظاہر ہے کسی معتدل شخصیت نے متشدد کے قتل کا حکم نہیں دینا. جس طرح حابیل و قابیل کا ماجرا ہے کہ جب قابیل نے حابیل کے قتل کے لیے ارادہ ظاہر کیا تو حابیل نے جواباً کہا کہ میں تو نہیں کروں گا، میں تیری طرف ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا چونکہ تو میرا بھائی ہے. یہی دو مثالیں آج بھی ہیں کہ معتدل طبقات جتنے بھی ان کے خلاف تشدد کیا جائے وہ کبھی بھی کسی کے قتل کا حکم نہیں دیتے، کسی کے اوپر تشدد کا حکم نہیں دیتے، کسی کو خارج از اسلام قرار نہیں دیتے. ہر چند انہیں گلہ شکوہ ہوگا، جس کی ایک بڑی مثال مولانا طارق جمیل صاحب ہیں کہ دیوبند سلسلے نے ان پر تشدد کیا، فتوے دیے، دین سے خارج قرار دیا، باقیوں نے تعصب کیا، ان کی اپنی جماعت نے، تبلیغی جماعت کے اندر سے ان کے خلاف کافی شدت ابھری. لیکن انہوں نے ایک دفعہ بھی کسی کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ یہ فلاں میرا مخالف یہ اسلام سے خارج ہو گیا ہے، یہ واجب القتل ہو گیا ہے، یہ فلاں ہو گیا ہے. انہوں نے پھر بھی تحمل کیا ہے. جنہوں نے ان کے خلاف زیادتی کی ہے انہوں نے ان کے حق میں بھی خیر کی دعا کی ہے. تو یہ منہج سارے اختیار کر سکتے ہیں تاکہ یہ قیمتی جانیں ضائع نہ ہوں. اس کے اوپر حکومت کو بھی توجہ دینی ہے اور ریاست و علماء کو بالخصوص یہ فضا قائم کرنے میں ہمت کرنی ہوگی. خصوصاً میڈیا کے اوپر جو متشدد طبقہ آتا ہے، پاکستانی حکومت بحتی علماء بھی نوٹس نہیں لیتے اس کے. مثلا آج ہی کوئی مفتی بیٹھے گا کسی دوسری شخصیت کے بارے میں فوراً غلاظت بکے گا، تشدد کی باتیں کرے گا، اس کے خلاف زہر اگلے گا، اور پاکستان کی ریاست، حکومت، ادارے دیکھ کے آنکھیں بند کر لیتے ہیں. پھر یہی چیزیں جو میڈیا میں ابھرتی ہیں یہی کل کو جا کر عملی شکل زمینی قتل و غارت کا میدان ہموار کرتی ہیں، جس کی پہلے کئی مثالیں سامنے آ چکی ہیں. تو یہ مولانا ادریس صاحب جو شہید ہوئے ہیں ان کے بارے میں بھی تشدد میڈیا سے شروع ہوا
اور میڈیا میں ان کے خلاف پہلے اظہارات آئے اور اس کا نوٹس نہیں لیا گیا، نتیجہ یہ ہوا کہ انہیں شہید کر دیا گیا۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لواحقین کو صبر عطا کرے انشاءاللہ، اور خداوند تعالیٰ پاکستان میں امن و امان قائم رکھے انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ جو بڑی مناسبت ہے ان ایام کی جو گزر رہے ہیں، وہ مارکہ حق آپریشن بنیان مرصوص کے سالانہ ایام ہیں۔ پچھلے سال انہی ایام میں 2025 میں یعنی مئی میں، ظاہراً 7 مئی سے یہ جنگ شروع ہوئی تھی، 10 مئی تک جاری رہی تھی۔ تو یہ ایام ہیں جو پاکستان میں ریاستی سطح پر اہتمام کے ساتھ باشکوہ طریقے سے جگہ جگہ تقریبات منعقد ہو رہی ہیں، میڈیا کے اندر اس کی کوریج کی جا رہی ہے۔ یہ بھی ایک بہت اہم موضوع ہے پاکستان کے لیے، بہت اہم ہے، ہر چند پاکستان اس وقت خلیج کے مارکہ میں اور ایران امریکہ جنگ، ایران اسرائیل جنگ میں زیادہ اس وقت ثالثی کا کردار ادا کر کے اور توجہ اس طرف ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اپنے ملک کی سلامتی دفاع سر فہرست ہے اور اس طرف توجہ بھی ہے، اور یہ ایام باشکوہ طریقے سے منعقد ہو رہے ہیں، جگہ جگہ مجالس منعقد ہو رہی ہیں، کانفرنسز ہو رہی ہیں، بیانات آ رہے ہیں، چونکہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے اس مارکہ میں بہت بڑی کامیابی عطا کی تھی۔ جن حالات میں تھا پاکستان، کہ پاکستان کو کمزور کیا گیا پہلے، اس کے بارے میں پہلے بھی ہم نے عرض کیا ہے کہ پاکستان کے خلاف بھارت نے جو جارحیت دکھائی ہے وہ ناگہانی نہیں تھی، وہ صرف پہلگام یا اس طرح کے پلوامہ وغیرہ کے واقعات کی وجہ سے نہیں تھی، بلکہ ایک باقاعدہ سینیریو تھا جو تدریجاً عملی ہوا، ایک سٹوری بنائی گئی تھی اور فلمی سٹوری کی طرح اسے تدریجاً عملی کیا گیا۔ سب سے پہلے پاکستان کے اندر بحران کھڑے کیے گئے۔ آغاز بھارتی جارحیت کا پاکستان کے اندرونی بحرانوں سے شروع ہوا، اور ظاہر لمبی انویسٹمنٹ ہوتی ہے، جس طرح ایران اور لبنان کے خلاف اسرائیلی جارحیت اور امریکی جارحیت کے بارے میں انہوں نے خود اپنی کارروائیوں کا اعلان کیا ہے کہ مثلاً جو لبنان کے اندر پیجرز بلاسٹ ہوئے تھے، دھماکے ہوئے تھے پیجرز کے ذریعے سے، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 20 سال اس منصوبے پر کام ہوا۔ 20 سال پہلے یہ منصوبہ بنایا گیا کہ پیجر ڈیوائسز بنائی جائیں، چائنا کی کمپنیوں سے بنوائی جائیں، ان کے اندر منفجرہ مواد بھرا جائے اور اسے لبنان پہنچایا جائے، اور لبنان میں کے سرکردہ افراد تک ان ڈیوائسز کو پہنچایا جائے اور پھر مناسب موقع پر انہیں منفجر کیا جائے، اور ایسا ہی ہوا۔ 20 سال انہوں نے حوصلے سے یہ کام کیا۔ اسی طرح ایران کے اندر اسرائیل نے ایک لمبے عرصے تک جاسوسی نیٹ ورک بنایا، ایران کے حالات اندر خراب کیے، امریکہ نے خراب کیے، CIA، موساد اور دیگر تنظیموں نے، جاسوسی کی تنظیموں نے اپنے نیٹ ورک بنائے، اور پھر انہوں نے جب اپنا میدانی کام کیا، ایران کے اندر بلوے کروائے، شورشیں کروائیں، بغاوتیں کروائیں، انتشار پھیلایا، پھر انہوں نے یہ سمجھا کہ اب آخری حملے کے لیے ایران کی سرزمین اور ایرانی عوام آمادہ ہو گئے ہیں، لہٰذا انہوں نے حملہ کر دیا۔ اپنے گمان کے مطابق یہ حملہ 2 دفعہ کیا، ایک دفعہ پچھلی جنگ میں 2025 میں کیا جو 12 روزہ جنگ تھی، اس میں بھی ان کا ہدف یہی تھا کہ ہم کمانڈ کو شہید کر دیں گے، کمانڈرز کو، اور باقی کام عوام تکمیل کریں گے۔ اس وقت بھی وہ ہدف حاصل نہ ہوا، اور پھر رمضان کی جنگ میں انہوں نے 28 فروری کو دوبارہ حملہ کیا اور سپریم لیڈر سمیت سب کو شہید کر دیا، اس امید کے ساتھ کہ ہم نے جو فضا بنائی ہے، یعنی ایران کو کمزور کرنے کے لیے اور تقسیم کرنے کے لیے اور اختلافات ڈالے ہیں، وہ اپنا کام کریں گے۔ لیکن
ایرانی قیادت اور عوام میں شعور تھا وہ ان کے جال میں نہیں پھنسے۔ ہو بہو یہی کام انہوں نے پاکستان کے ساتھ بھی کیا۔ بھارت نے ہرچند مئی 2025 میں حملہ کیا، اس سے پہلے بھی کارروائیاں کرتا رہا تھا، لیکن یہ حملہ 2025 مئی میں کیا، لیکن اس کی تیاری مدتوں پہلے، کئی سال پہلے سے اس نے کی۔ تیاری کا مطلب یہ نہیں کہ انہوں نے جہاز خریدے کئی سال پہلے، پائلٹ تربیت کیے اور ان کو پاکستان کے ٹارگٹس بتائے، نہ۔ تیاری کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے پاکستان کے اندر پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے جو سرمایہ لگایا تھا اس نے پاکستان کے اندر بھرپور طریقے سے اپنی کارروائی کی پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے۔ اور یہ بہت اہم ہے، جو عموماً ہمارے ریاستی اداروں کی نظروں سے بھی یہ موضوع اوجھل ہو جاتا ہے، میڈیا سے بھی، حکومت سے بھی، مذہبی طبقات کی نظروں سے بھی اوجھل ہو جاتا ہے، چونکہ ہم جذباتی سرسری قسم کے لوگ ہیں اور بنیادی باتوں کو جلدی پس پش ڈال دیتے ہیں، انہیں باقاعدہ طور پر زیر مطالعہ نہیں رکھتے، زیر غور نہیں رکھتے۔ یہ چیزیں جلدی عوام کی نظروں سے بھی غائب ہو جاتی ہیں۔ اصل شروع کام بھارتی جارحیت آخری حربہ تھا، شروع کام پہلے سے ہوا۔ سب سے پہلے پاکستان کے اندر سیاسی بحران کھڑا کیا گیا جو مدتوں سے جاری، اور اس میں سارے شامل تھے، کوئی طبقہ اس میں مستثنا نہیں ہے۔ پاکستان کے تمام طبقات نے پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے اپنا اپنا کردار ادا کیا ہے۔ اس میں پاکستان کے ججز کا بہت بڑا کردار ہے، سپریم کورٹ کے ججز، ہائی کورٹ کے ججز، جنہوں نے پاکستانی نظام کو کمزور کرنے کے لیے فیصلے کیے، حکومتیں گرائیں، حکومتیں بنائیں، اور پھر جو بحران عدالتی بنیاد پر کھڑا کیا گیا، پاکستان کو کمزور کیا ان لوگوں نے۔ وکلاء نے بھرپور ساتھ دیا ان ججز کا، ٹرک ججز کا، جنہوں نے پاکستان کو کمزور کیا اپنے فیصلوں کے ذریعے سے۔ یہ ہم زمان سب کچھ ہوتا رہا، جرنیلوں نے بھرپور طریقے سے کردار ادا کیا، اور اگر کوئی اور جرنیل نہ بھی ہو تو یہ سر دست جو ماضی قریب میں جن کو فوج سے معزول کیا گیا ہے یا ریٹائرڈ کیا گیا ہے، ان کا کردار نمایاں طور پر موجود ہے، جن میں ایک علامتی طور پر جنرل فیض حمید کا نام لے سکتے ہیں، چونکہ اس کے اوپر کیس بھی بن گیا ہے۔ اس نے پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے اعلیٰ ترین عہدے پر بیٹھ کر، حساس ترین عہدے پر بیٹھ کر، اور پاکستان کے افواج اور پاکستان کی ریاستی وسائل استعمال کر کے اس نے پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے پورا ایڑی چوٹی کا زور لگایا اس نے۔ البتہ اس کے کچھ کام سامنے آئے ہیں، اور یہ فرد نہیں ہے، یہ ایک باقاعدہ جرنیلوں کا پورا گینگ ہے، گروہ ہے، جنہوں نے پاکستان کو کمزور کیا۔ یعنی اگر اس کا آپ اندازہ لگانا چاہتے ہیں کہ کس کس جرنیل نے پاکستان کمزور کیا ہے، تو ان جرنیلوں کی آمدن یا ان جرنیلوں کی آج دولت و ثروت دیکھی جائے کہ ان جرنیلوں نے آج ان کے پاس کتنا سرمایہ ہے ریٹائرمنٹ کے بعد، جتنی ان کے پاس دولت ہے اتنا ہی انہوں نے پاکستان کو کمزور کیا ہے۔ یہ بہترین پیمانہ ہے عوام کے لیے، چونکہ ہر فائل تک تو آپ کی رسائی نہیں ہے، جاسوسی اطلاعات آپ تک نہیں ہیں، اندرونی معاملات کے شاہد اور گواہ آپ نہیں ہیں۔ ایک سادہ سی چیز دیکھ سکتے ہیں ان لوگوں کے اوپر کہ آج ان کے پاس پیسہ کتنا ہے، جرنیلوں کے پاس، پھر کتنی ان کی پوری سروس ہے، نوکری کتنے سال کی ہے انہوں نے، مثلا 30 سال نوکری کی ہے، ان کی ماہانہ تنخواہ کتنی بنتی تھی، سالانہ کتنی بنتی تھی، خرچے کتنے تھے، اور آمدن ان کی دیکھ کر، اخراجات دیکھ کر ان کی بچت کا محاسبہ کیا جائے کہ ان کے پاس اپنی سرکاری تنخواہ سے کتنا پیسہ آج ہونا چاہیے تھا ریٹائرمنٹ کے بعد، اور اس وقت ہے کتنا، جب 12 ارب ڈالر ایک جرنیل کے اکاؤنٹ میں نظر آتے ہیں، اور اسی طرح اربوں ڈالر دوسروں کے ریٹائرمنٹ کے بعد نظر آتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ساری دولت انہوں نے جس چیز کے بدلے میں حاصل کی ہے وہ پاکستان کی کمزوریاں ہیں، پاکستان کو کمزور کیا ہے، ہر حوالے سے کمزور کیا ہے، سلامتی کے حوالے سے، سیاسی حوالے سے،
مالی اور معیشت کے لحاظ سے کمزور کیا ہے، خود مضبوط ہوئے ہیں اور پاکستان کو کمزور کیا ہے۔ یہ ججز کے بعد جرنیل ہیں اور سیاستدان جنہیں عموماً پہلا ذمہ دار انہیں ٹھہرایا جاتا ہے۔ پہلے ذمہ دار یہ نہیں ہوتے، یہ دوسرے تیسرے درجے کے ذمہ دار لوگ ہوتے ہیں، ملک کو کمزور کرنے والے، لیکن یہ ایک دوسرے کے ویری ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر زیادہ کیچڑ اچھالتے ہیں، ایک دوسرے کے کپڑے زیادہ اتارتے ہیں، اس لیے بدنام یہ زیادہ ہو جاتے ہیں۔ اور یہ بھی ایسے ہی ہیں، انہوں نے بھی ملک کو کمزور کیا ہے، اپنے گروہ مضبوط کیے ہیں، اپنی شخصیتیں مضبوط کی ہیں، خاندان مضبوط کیے ہیں، سرمایہ اپنے لیے حاصل کیا ہے، لیکن ملک کو مجموعی طور پر انہوں نے کمزور کیا ہے۔ اسی طرح ہم سرمایہ دار طبقہ، چوتھا طبقہ جنہوں نے سرمایہ دار طبقہ ہے، جنہوں نے پاکستان میں ڈٹ کے سرمایہ کمایا ہے، جائز و ناجائز دونوں طریقوں سے کمایا ہے، لیکن اس سرمایہ سے پاکستان کو مضبوط نہیں کیا۔ پاکستان سے خود مضبوط ہوئے ہیں، اپنی کمپنیاں، اپنے سرمایہ کاروبار مضبوط کیا ہے، لیکن ملک کو انہوں نے کمزور کیا ہے۔ بیوروکریسی نے پاکستان کو کمزور کیا ہے، چونکہ بیوروکریسی ایک مافیا کی شکل اختیار کر گئی ہے اور جس کے ہاتھوں عموماً روتے ہیں لوگ، سرکاری لوگ بھی اور حکومتیں بھی اور سب، کہ یہ افسر شاہی ایک مافیا کی شکل بن گئی ہے۔ چونکہ پالیسیاں یہ بناتے ہیں، پالیسی ساز یہ ہوتے ہیں، ریکارڈ ان کے پاس ہوتا ہے، لین دین یہ کرتے ہیں اور تمام حرام خوری کا دروازہ یہ لوگ بنتے ہیں۔ انہوں نے بھی پاکستان کو کمزور کیا ہے پوری تاریخ کے اندر، لیکن خصوصاً ان آخری سالوں کے اندر۔ اور ایک طبقہ جس نے پاکستان کی کمزوری میں نمایاں کردار ادا کیا ہے، میڈیا ہے، اور میڈیا خصوصاً سوشل میڈیا، اس نے پاکستان کو کمزور کرنے میں بہت بڑا کردار نمایاں ادا کیا ہے۔ اور ایک طبقہ جس کی کارکردگی بہت مایوس کن رہی ہے، وہ یہ مذہبی شدت پسند ہیں، مذہبی فرقہ واریت۔ پاکستان کے اندر فرقہ واریت میں جو ملوث ہے شخص، خواہ وہ شیعہ ہے یا سنی ہے، وہابی ہے، بریلوی ہے، جو بھی اس کی پہچان ہے، اگر اس نے فرقہ واریت میں کوئی کردار ادا کیا ہے تو اس نے پاکستان کو کمزور کیا ہے۔ اور ایک بڑا طبقہ عوام ہے، چونکہ عوام نے بھی ناخواستہ یہ کام کیا ہے۔ عوام کو ہم یہ بلیم نہیں دے سکتے کہ انہوں نے شعوری طور پر کمزور کیا ہے، لیکن ناخواستہ جب اوپر ان کے بیٹھے ہوئے خواص سارے ہی اپنے اپنے مفادات کی خاطر ملک کو کمزور کر رہے ہوں تو عوام بھی ناخواستہ طور پر ان کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں، جیسے کہ سیاستدانوں کے ساتھ ہو جاتے ہیں، جرنیلوں کے ساتھ ہو جاتے ہیں، میڈیا کے زد میں آ جاتے ہیں یا فرقہ واریت کا حصہ بن جاتے ہیں۔ تو اس طرح عوام بھی ناخواستہ طور پر انہوں نے یہ کردار ادا کیا ہے۔ بیرونی ایجنسیاں، بھارت پاکستان کا دشمن ہے، پاکستان کے وجود کا دشمن ہے، اور اسی طرح اسرائیل پاکستان کا دشمن ہے، امریکہ پاکستان کا دشمن ہے، اور نئے نئے دشمن پاکستان کے پیدا ہو گئے ہیں، ملک کے اندر، ملک کے باہر۔ ان سب دشمنوں نے اور ان کی ایجنسیوں نے اور ان کے جاسوسی نیٹ ورکس نے پاکستان کو کمزور کیا ہے۔ ظاہر ہے جب کمزور ہوا پاکستان، کمزوری تک پہنچا اور وہ کمزوری اچھالی گئی۔ یہ وہ دن تھے جب سری لنکا کو کمزور کر کے بالکل دیوالیہ کا اعلان کر دیا گیا، تو اگلے نام لیا گیا کہ اب پاکستان کی باری ہے، کہ سری لنکا کے بعد پاکستان معیشت کے لحاظ سے کمزور کیا گیا، باقاعدہ عمدی طور پر کیا گیا، حکمرانوں نے کیا، جو لوگ سیٹوں پہ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے یہ ساری کارروائیاں کی، پاکستان کو کمزور کر کے بھارت کو سگنل دیا کہ ہم نے آپ کا شکار، اس کے پر کاٹ دیے ہیں، اس کی ٹانگیں توڑ دی ہیں، یہ اب دفاع کے قابل نہیں ہے، یہ اب کوئی تحرک دکھا نہیں سکتا، اب وقت ہے آپ اس پر حملہ کر دیں۔ یہی کام ایران میں ہوا۔ اب ایران میں اس وقت یہ باتیں ہو رہی ہیں، دبے الفاظ میں ہو رہی ہیں، لیکن یہ حقائق ہیں، 100% واضح ہیں۔ ایران کے اندر سے کچھ لوگوں نے ایران کو کمزور کر کے ٹرمپ کو اور نیتن یاہو کو سگنل دیے کہ ہم نے
آپ کی مطلوبہ کمزوری ملک کے اندر پیدا کر دیا، اب حملہ کر دو۔ یہی حال پاکستان میں ہوا۔ ان عناصر نے پاکستان کو کمزور کر کے اور پھر انہیں سگنل دیا کہ پاکستان کمزور ہے اور آپ اس کے اوپر حملہ ور ہو جاؤ۔ ظاہر ہے یہ کوئی افسانے یا کہانیاں نہیں تھیں، یہ واقعات ہیں۔ ابھی تک معیشت پاکستان کی سنبھلی نہیں ہے دعووں کے باوجود، اور ابھی تک مسائل اپنی جگہ قائم ہیں۔ صرف وہ جو افراتفری تھی تھوڑی اس کے اندر عالمی حالات کی وجہ سے کمی آئی ہے یا موضوع مڑ گیا ہے، دوسری طرف چلا گیا ہے، ورنہ ہر چیز اپنی جگہ موجود ہے۔ کمزوری والے علامتیں ساری پائی جاتی ہیں، لیکن دونوں ملکوں کے ساتھ ایک طاقت ہے جس نے ان کو سہارا دیا ہے۔ ایران تو کھل کے اس کا اظہار کرتا ہے، اور وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات۔ ایران کو واقعاً غیبی طاقت نے بچایا ہے، ورنہ ایران کے اندر جو کمزوریاں پیدا ہو چکی تھی یا کر دی گئی تھیں، جو بلوے پیدا ہو گئے تھے، کسی حد تک ہم دور سے جو کچھ دیکھ رہے تھے بہت خوفناک منظر تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے جنود کے ذریعے، اللہ نے اپنے عباد کے ذریعے، بندوں کے ذریعے، سب سے بڑھ کر اللہ کا مخلص ترین بندہ رہبر شہید تھے، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دی اور انہوں نے اللہ کے حکم کے مطابق، اللہ کی تدبیر کے مطابق عمل کیا، حتیٰ ان کی شہادت بھی ایک الہی غیبی مدد تھی جو ایران کو بچانے کے لیے سب سے مؤثر ثابت ہوئی ہے۔ اور اس کے علاوہ دیگر بہت ساری قوتیں ایران کے اندر تھیں۔ پاکستان کو بھی اللہ نے بچایا ہے، چونکہ پاکستان ایک امانت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ بھارت نے جس عزم کے ساتھ شروع کیا اس کے پیچھے اسرائیل تھا اور اس کے پیچھے امریکہ تھا۔ انہوں نے یہ منصوبہ بنایا، پاکستان کے خلاف آپریشن کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمت دی، طاقت دی پاکستان کے عوام کو اور پاکستان کی افواج کو، اور اللہ کی دی ہوئی طاقت سے انہوں نے بھرپور مقابلہ کیا، اور ابتدا میں ہی، پہلے مرحلے میں ہی انہوں نے یہ بتا دیا کہ جیسا تم سمجھ رہے ہو، جیسا تمہارے ایجنٹوں نے تمہیں بتایا ہے کہ پاکستان کمزور ہو گیا ہے، ایسا نہیں ہے۔ افواج کے اندر تقسیم کی گئی ہے، دراڑیں ڈالی گئی ہیں، لیکن ابھی بھی افواج میں ایسے جرنیل آفیسر یا ایسے جوان موجود ہیں جو وطن کا دفاع کرتے ہیں۔ عوام بھی اسی طرح، سیاستدان بھی اسی طرح۔ جب وطن پہ آنچ آئی تو سارے اکٹھے ہوئے اور انہوں نے مل کر پاکستان کا دفاع کیا، اور پاکستان کو اللہ نے عزت دی، سرفرازی دی۔ اس سے پاکستان کو بہت کچھ سیکھنا چاہیے، پاکستانی ریاستی اداروں کو، ذمہ داروں کو، قیادت کو، عسکری و سیاسی و مذہبی قیادت کو بہت کچھ سیکھنا چاہیے، لیکن مصروفیت کی وجہ سے یہ کم سیکھتے ہیں، اس سے مطالعہ کم کرتے ہیں، تجزیہ کم کرتے ہیں، اور اس کو کریڈٹ زیادہ لیتے ہیں۔ یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لطف و کرم سے ہوا، لیکن اس جنگ کے اختتام پہ اور جنگ کے بعد جو کچھ ہوا وہ درست نہیں تھا۔ یعنی جہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی تدبیر تھی وہ بہت اعلیٰ تھی، پاکستان اس میں سرخرو ہوا اور پاکستان نے بھارت جیسی طاقت کو شکست دے دی، ذلت آمیز شکست دی ان کو۔ لیکن بعد میں جب جنگ ختم ہوئی تو اس جنگ کے خاتمے کا کریڈٹ پاکستانی قیادت نے ٹرمپ کو دے دیا۔ دنیا کے منحوس ترین، پلید ترین اور ظالم ترین انسان کو، اس کو انسان نہیں کہا جا سکتا، حقیقتاً انسان نہیں ہے، وہ جانور ہے، اس جانور کے گلے میں ہار ڈال دیا کہ اس نے جنگ بند کروائی ہے، جبکہ پاکستان نے طاقت کے ذریعے سے بھارت کو تسلیم ہونے پر مجبور کیا ہے، اور بھارت ذلت کے ساتھ پاکستان کے سامنے تسلیم ہوا ہے، لیکن آخر میں ٹرمپ کو یہ ہار جا کے ڈال دیا، انہوں نے شکریہ اس کا ادا کر دیا اور نوبل انعام کے لیے اس کو نامزد کر دیا۔ یہ اختتام جنگ کا، اور اس کے بعد یہ جب ہماری قیادت کی شعور کی بات آئی تو انہوں نے اعلیٰ شعور کا ثبوت نہیں دیا، اور یہ سب کچھ مقدس کام تھا، اس کو نامقدس شخص کے گلے میں جا کے ڈال دیا۔ جبکہ اگر کسی کو
کریڈٹ دینا ہی تھا تو چین کو دینا چاہیے تھا، چونکہ پاکستان کی مدد چین نے کی، ٹیکنالوجی کی مدد کی، معلومات جنگی نوعیت کی دیں، اسٹریٹجک معلومات دیں، اور ہتھیار دیے، طیارے دیے، اور سسٹم دیا، مواصلاتی سسٹم دیا، جس کے ذریعے سے بھارت کی مشینری کو جیم کیا اور ان کی بڑی طاقت کو ناکارہ بنا کر ہم نے اپنی تھوڑی طاقت کے ذریعے سے ان کو شکست دی۔ تو اگر کوئی نوبل انعام دلوانا تھا پاکستان کو تو چین کو دلوانا چاہیے تھا، اور چین نے پاکستان کے ساتھ یہ احسان کیا۔ لیکن ہمارے سیاسی لوگ کچھ ایسے ان کا دماغ ہے کہ عین موقع پہ فیصلے اس طرح کے کر جاتے ہیں جس سے ساری عمر شرمندگی، سبکی اور پشیمانی رہتی ہے، اور یہ چیز رہے گی، پاکستان کی تاریخ کا حصہ بن گئی ہے کہ ٹرمپ جیسے جانور کے ساتھ پاکستان نے دوستی کر لی اور وہ ان کی تعریفیں کرتا ہے، اور اس نے پاکستان کو استعمال کرنا شروع کر دیا، پاکستان کے ساتھ اس نے کھیلنا شروع کر دیا۔ یہ خطرہ ختم نہیں ہوا، بھارت پاکستان کا دشمن ہے اور رہے گا، کبھی بھی بھارت پاکستان کو تسلیم نہیں کرے گا۔ اور اب تو اس کے ساتھ نئے دشمن بھی پیدا ہو گئے ہیں، جیسے افغانستان ہے، وہ بھی پیدا ہو گئے ہیں، اور ظاہر ہے جو حالات ہیں، جو ہماری پالیسیز ہیں، مزید بھی خطرات پاکستان کے لیے پیدا ہو سکتے ہیں، چونکہ پاکستان کو استعمال کرنے والے ممالک پاکستان کو فائدہ کم پہنچاتے ہیں، پاکستان کو نقصان زیادہ پہنچاتے ہیں۔ جیسے افغانستان میں جن کے مفادات تھے، امریکہ تھا، سعودی عرب تھا، دیگر ممالک تھے، انہوں نے پاکستان کو استعمال کیا، شدید نقصان پہنچا کر چھوڑ دیا اپنے حال پر، اور پاکستان ابھی تک 40 سال سے وہ نتائج بھگت رہا ہے۔ ابھی جو موجودہ معرکہ ہے خلیج میں، اس میں بھی پاکستان کو استعمال کرنے والے ممالک استعمال کر رہے ہیں، لیکن پاکستان کے اندر ان کے استعمال کے نتائج نہیں نظر آ رہے۔ امریکہ سب سے بڑھ کر پاکستان کو استعمال کر رہا ہے۔ پہلے اس نے پاکستان کو استعمال کیا، ایران کے خلاف جنگ کے لیے تیار کیا، لیکن جب خود دیکھا اس نے کہ جنگ میں نہیں جیت سکتا تو پاکستان کو ثالث کے طور پر اس نے استعمال کیا۔ اور دوسرا ملک جو پاکستان کو استعمال کرتا ہے وہ سعودی عرب ہے، اور ان دونوں کے لیے پاکستان بے شک احسانات ہمارے اوپر چین کرے، ایران کرے، کوئی بھی ملک، ترکی ہمارے اوپر احسان کرے، لیکن ہم نے امریکہ اور سعودی عرب کے سامنے ہی جھکنا ہے اور ان کے کہنے پر عمل کرنا ہے۔ یہ پاکستانیوں کی گویا جبلت میں یہ چیز چلی گئی ہے، یہ غلامی۔ اور یہ ملک استعمال کرتے ہیں برے طریقے سے، پاکستان کو استعمال کر کے پھر بحرانوں میں مبتلا کر کے اپنے حال پر چھوڑ دیتے ہیں۔ اس لیے پاکستان کو اس کی بھی طرف توجہ رکھنی ہے کہ ان بحرانوں سے اپنی ملکی سالمیت کے لیے فائدہ اٹھایا جائے، محض دوسروں کی تعریف کی خاطر کہ دوسرے ہماری تعریف کریں، یعنی ٹرمپ اور بن سلمان ہماری تعریفیں کریں کہ پاکستان بہت بڑے گریٹ لوگ ہیں، پاکستانی فلاں ہیں، اتنی سی تعریف کی جملوں پر چاپلوسی کے لیے اپنے ملک کا مستقبل دو پہ نہیں لگانا چاہیے، بلکہ پاکستان کے لیے پائیدار پالیسیاں، پاکستان کے واضح مفادات، اور ان مفادات کو شرط کے طور پر پہلے رکھا جائے کہ ہم امریکہ کے لیے کوئی بھی قدم اٹھاتے ہیں، پہلے امریکہ پاکستان کے لیے کچھ کر کے دکھائے۔ ہم سعودی عرب کے لیے جو کچھ کرنا چاہتے ہیں، پہلے سعودی عرب ہمیں کچھ کر کے دکھائے۔ بھارت نے پاکستان کو چھوڑنا نہیں ہے، اور اس نے ہر ممکنہ طریقے سے پاکستان کو نقصان پہنچانا ہے۔ پاکستان کے دشمن پہلے بھارت تھا، اب افغانستان بھی ہے، اور امکانی طور پر اس میں اضافہ ہوگا۔ اضافے کی وجہ موجودہ ہماری پالیسیاں ہیں، اس سے اور زیادہ مشکلات بڑھیں گی ہماری، چونکہ ٹرمپ کے ساتھ جب ہم نے کھڑے ہو کے کچھ موقف اختیار کرنا ہے تو یہ یقین جان لیں کہ ٹرمپ نے صرف پاکستان کے دشمنوں میں اضافہ کرنا ہے، پاکستان کو فائدہ کوئی بھی نہیں پہنچانا۔ ایسے میں پاکستان کی اسٹریٹجی بدلنی چاہیے، ٹرمپ کے لیے استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ ٹرمپ کے ساتھ اپنا
پہچان شناخت نہیں بنانا چاہیے. یہ پاکستانی قوم کے شرف کے خلاف ہے، پاکستانی قوم کے وقار کے خلاف ہے. ایک جانور، انسانیت کش، ایک پلید شیطان کے ساتھ پاکستان شمار ہوتا ہو، یہ پاکستان کی پاکیزگی کے خلاف ہے. یہ بھارت کا مقابلہ ہم اس طرح نہ کریں کہ جیسے پہلے بھارت نے 2019 میں ایک حملہ کیا، پھر ہم نے اس کے جہاز گرا دیے اور پائلٹ واپس بھیج دیا عزت احترام کے ساتھ. پھر بھارت نے دوبارہ حملہ کیا، ہم نے پھر اس کے جہاز گرا دیے. یہ دفاعی حالت کمزور حالت ہوتی ہے کہ بھارت حملہ کرے، ہم اپنا دفاع مضبوط کریں، اور بھارت کے طیارے جب بھی پاکستان میں داخل ہوں تو سارے مار گرائیں یا کچھ مار گرائیں. یہ نہیں ہے مقابلہ درست. یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ پاکستان کی یہ دفاعی اسٹریٹجی مضبوط ہے کہ وہ حملہ کریں اور جب ہمارے ملک آئیں ہم ان کو مار دیں. جیسے دہشت گردی کے مقابلے میں دہشت گرد جب آئیں مسلح ہو کے جتھا بنا کے کسی بھی اسٹیشن کے اندر گھس آئیں، جو گھس آئیں ان کو وہاں گھیر کے مار دیا جائے. یہ نہیں ہے مقابلہ دہشت گردی کے خلاف. دہشت گردی کی جڑیں ختم کریں، دہشت گردی کے اڈے ختم کریں، دہشت گردی کا نظریہ ختم کریں، دہشت گردی جس مسلک سے پھوٹتی ہے اس کو کنٹرول کریں، اس کے اندر اعتدال قائم کریں، ان کی فیکٹریاں بند کریں، ان کی فیکٹریوں کے دہشت گرد جو بناتے ہیں انجینئر ان کو ختم کریں تاکہ اگلی نسل میں بالکل یہ بیج ہی نہ ہو. خوارج کے بارے میں جب ہماری ریاست نے خوارج کا اعلان کیا تھا تو ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ پاکستان کی تاریخی ایک پیش رفت ہے دہشت گردی کے بارے میں. پہلی دفعہ پاکستان نے اتنا واضح طور پر دہشت گردی کے مقابلے میں موقف اختیار کیا ہے. اس سے پہلے جو موقف سرکاری ریاستی طور پر ہوتا تھا وہ مشکوک ہوتا تھا، اس میں ضمنی حمایت ہوتی تھی، چشم پوشی ہوتی تھی، لیکن یہ کھلا موقف پہلی دفعہ استعمال ہوا ہے اور بہت ہی مناسب نام دیا گیا ہے خوارج کا. خوارج کے بارے میں امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کے جو خطبات ہیں انہیں پڑھا جائے، ریاستی پالیسی کا منبع قرار دیا جائے ان کو کہ اگر یہ خوارج ہیں تو خوارج کا فتنہ امیر المومنین نے کنٹرول کیا. اور امیر المومنین نے فرمایا تھا اس وقت کہ میں نے ان کے جو موجود زمین کے اوپر خوارج تھے میں نے ختم کر دیے ہیں، لیکن یہ ختم نہیں ہوئے. یہ امیر المومنین کا نہج البلاغہ میں خطبہ ہے. یہ ختم نہیں ہوئے. ہم نے یہ پیشکش بھی کی تھی کہ اگر اداروں کو خوارج کے بارے میں کسی تحقیقی کام کی ضرورت ہے تو ہم حاضر ہیں یہ تعاون کرنے کے لیے کہ خوارج کیا ہیں، خوارج کی سوچ کیا ہے، خوارج کا نظریہ کیا ہے، خارجیت کی بنیادیں کیا ہیں، اور آج کی خارجیت میں اور تاریخی خارجیت میں آپس میں مماثلت اور مشابہتیں کیا ہیں. یہ سب تحقیق کی ضرورت ہے اور حاضر ہیں ہم یہ کرنے کے لیے. اگر خود سے تحقیق ہوئی ہے اداروں کے پاس تو نور و نلا نور، لیکن یہ ہونی چاہیے. اس میں سے ایک نقطہ یہ ہے کہ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ میں نے ان کی نسل ختم کر دی ہے خوارج کی. اب یہ موجود نہیں ہے لیکن یہ ختم نہیں ہوئے، یہ ماں کے پیٹ میں ہیں اور یہ اپنے آبا کے صلب میں موجود ہیں. یعنی اس وقت زمین پر زندہ نسل نہیں ہے لیکن صلب میں اور رحم میں موجود ہیں یہ، اور یہ پیدا ہوں گے. یہ مائیں دوبارہ خوارج جنم دیں گی، یہ باپ دوبارہ خوارج جنم دیں گے. وہ ناکارہ بانجھ نہیں کیے. جب تک یہ مائیں بانجھ نہیں ہو جاتی، جب تک یہ باپ بانجھ نہیں ہو جاتے، نس بندی نہیں ہو جاتی خوارج کی، ایک نسل آپ ماریں دوسری تیار بیٹھی ہوئی ہے. پاکستان میں دہشت گردی کی نس بندی کی ضرورت ہے اور اس کی نسیں کیا ہیں یہ پتہ ہے سب کو، اور اس پہ بات کی جا سکتی ہے دہشت گردی کی نسیں کون سی ہیں. آج دیکھ لیں مفتی ادریس صاحب کو جن لوگوں نے شہید کیا ہے، وہ ظاہر ہے کوئی بریلوی نہیں ہوگا، کوئی شیعہ نہیں ہے، کوئی اہل حدیث نہیں ہے، کوئی باہر سے نہیں آیا ہوا بھارتی نہیں ہوگا، اسرائیلی نہیں ہوگا. ان کے اپنے مسلک سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے جو خوارج ہیں.
تو ظاہر ہے کہ اگر خارجی کی نس بند کر دی جاتی تو یہ خارجی پیدا نہ ہوتے جنہوں نے ان کو نشانہ بنایا ہے، اور وہ خارجی جو ابھی موجود ہیں اور جنہوں نے مزید شخصیات کو نشانہ بنانا ہے، اس نس بندی کی ضرورت ہے۔ بھارت کے خلاف بھی اسی طرح اقدام کی، بنیادی اقدام کی ضرورت ہے کہ انتظار میں نہ رہیں کہ بھارت کے طیارے آئیں اور ہم اپنے اینٹی ایئر کرافٹ میزائل نصب کر کے رکھیں اور فضاؤں میں داخل ہوتے ہی ان کو بھون ڈالیں۔ یہ کارنامہ نہیں ہے، بلکہ بھارت کو ایسا بنا دیں کہ وہ پاکستان پر حملے کے قابل ہی نہ رہے۔ بھارت کو بانجھ کر دیں، آپ بانجھ کر دیں، اس کی نسبندی اس طرح سے کریں کہ پاکستان پہ حملے کے قابل ہی نہ رہے۔ ظاہر کر سکتا ہے پاکستان، یہ کام کر سکتا ہے، اور اس سے مراد میری یہ نہیں کہ ان پر ایٹمی حملہ کریں یا آپ ان پر میزائل داغیں۔ بھارت کی طاقت توڑنے کے لیے خود بھارتی کافی ہیں۔ جس طرح بھارت نے پاکستان کے بارے میں یہ نظریہ بنایا ہوا تھا کہ پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے پاکستانی کافی ہیں، اور انہوں نے پاکستانیوں کے ذریعے ہی پاکستان کو کمزور کیا ہے، یہ کام بھارت کے لیے بھی ہے۔ بھارت میں جو کام پاکستان کر سکتا ہے اور کرنا چاہیے کہ وہ قومیں جو زیر ستم ہیں، زیر عتاب ہیں، جو بھارت میں اپنی علیحدگی چاہتی ہیں، آزادی چاہتی ہیں، ان قوموں کی سیاسی اخلاقی مدد کی جائے، اور اگر ایک بھی قومیت آزادی حاصل کرتی ہے، جیسے بھارت کے پنجاب کے سکھ آزاد ہونا چاہتے ہیں، آسام کے عیسائی آزاد ہونا چاہتے ہیں، اور اسی طرح جو موجودہ صورتحال مغربی بنگال میں پیدا ہوئی ہے، کولکتہ میں، وہاں پر وہ مسلمان یا بنگالی سارے آزاد ہونا چاہتے ہیں، کشمیری آزاد ہونا چاہتے ہیں، بہت سارے لوگ بھارت کے اندر اس ستم کے نظام سے آزاد ہونا چاہتے ہیں، اور پاکستان یہ کام کرے، اور یہ کام اگر پاکستان کرے تو بھارت اس قابل ہی نہیں رہتا کہ وہ پاکستان پر میلی نگاہ ڈال سکے اور پاکستان کو آنکھیں دکھا سکے یا پاکستان پر چڑھائی کرے۔ یہ اب پاکستان کی ریاست کے ظاہر واجبات ہیں، عوام ہم جیسے یہ کام نہیں کر سکتے۔ پاکستان کے دو وزراء نے دو بیان دیے ہیں، ایک وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب نے اور ایک وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب نے، یعنی وزارت داخلہ نے البتہ دیا ہے، وزیر داخلہ کے حکم سے ہی دیا ہوگا۔ اسحاق ڈار صاحب نے اسلام آباد اسلامی یونیورسٹی کے اندر کانفرنس کے اندر تقریر کی ہے، اور اس میں ان کے جو جملات تھے جو اخبار میں آئے ہیں، وہ ان میں سے کچھ باتیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے کیا فرمایا ہے۔ اسحاق ڈار صاحب پاکستان کے موجودہ سیاسی ڈھانچے میں ان پختہ ترین سیاستدانوں میں سے ہیں، منجے ہوئے سیاستدان، سمجھدار سیاستدان، با تدبیر سیاستدان، جو جس پوسٹ پر بھی بیٹھے ہیں انہوں نے ناکامی نہیں دیکھی، وہاں اچھے انہوں نے ریکارڈ قائم کیے ہیں۔ ابھی وزیر خارجہ ہیں تو سفارتکاری میں بھی وہ بہت ہی فعال سفارتکار رہے ہیں، مانے جاتے ہیں۔ انہوں نے اسلامی یونیورسٹی میں اپنی کانفرنس کے اندر تقریر میں یہ کہا ہے کہ ہم نے ایران کو باور کرا دیا ہے، ایران کو یقین دلا دیا ہے کہ سعودی عرب کے لیے پاکستانی اپنی جان بھی دے سکتے ہیں۔ یہ انہوں نے اس کانفرنس کے اندر کہا ہے، اور یہ کہا ہے کہ پاکستان کے لیے سعودی عرب نو گو ایریا ہے، ان کا ایک جملہ یہ بھی ہے، لہٰذا کوئی بھی ایران اس کی طرف میلی آنکھ سے نہ دیکھے۔ یہ ان کے تازہ ترین بیان ہے، باوجود اس کے کہ انہوں نے ثالثی بھی کی ہے، سفارتکاری بھی کر رہے ہیں، رابطے میں بھی ہیں، اور بہت اچھا کردار ادا کر رہے ہیں۔ ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ میں، ایران اسرائیل کے درمیان ثالثی کر رہے ہیں، اور دونوں ان پر اعتماد بھی کرتے ہیں۔ ایران بھی اعتماد کرتا ہے، پاکستان بھی اعتماد کرتا ہے، اسرائیل بھی اعتماد کرتا ہے، اور وہ بھی ان کی سمجھوتے کے موضوع کو
یا ٹرمپ کے کہنے پر یا پاکستان پر اعتماد کرتے ہوئے باہر کیف وہ قبول کرتا ہے ان کے فیصلوں کو. اور اس دوران انہوں نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ ہم نے ایران کو باور کرا دیا ہے کہ سعودی عرب ہمارا نو گو ایریا ہے اور سعودی عرب کے اوپر پاکستانی اپنی جان بھی دے سکتے ہیں. ظاہر ہے یہ سیدھی دھمکی ہے ایران کو، اور اس میں یہ تاثر ہے کہ ایران سعودی عرب پہ حملہ کرنا چاہتا ہے اور ایران میلی نگاہوں سے سعودی عرب کو دیکھتا ہے، اور پاکستانی حاضر ہیں سعودی عرب پر جان دینے کے لیے، جان چھڑکنے کے لیے، اور یہ نو گو ایریا ہے اور میلی آنکھ سے کوئی بھی پاکستان کو نہیں دیکھے گا. چونکہ ڈپلومیٹ ہیں، سیاستدان ہیں، تو یہ بیان ڈپلومیسی بھی ہو سکتا ہے اور اپنے احساسات بھی ہو سکتے ہیں، چونکہ سعودی عرب کی نسبت پاکستانیوں کے اندر حقیقتاً یہ احساس پایا جاتا ہے. پاکستانی یک طرفہ عاشق ہیں، کوئی دوسرا ان کو مانے نہ مانے لیکن یہ کرتے ہیں یہ کام. اور یہ میں پہلے بھی بارہا اس کا اظہار کر چکا ہوں، پہلی دفعہ نہیں. جیسے پاکستانی برطانیہ کے عاشق ہیں لیکن برطانیہ پاکستان کا عاشق کسی پاکستانی کا بھی نہیں ہے. یورپ کے عاشق ہیں پاکستانی، یک طرفہ یک جانبہ عاشق ہیں، لیکن یورپ پاکستانیوں کو پسند نہیں کرتا. پاکستانی امریکہ کے بھی بہت سارے عاشق ہیں لیکن امریکہ پاکستانیوں کو پسند نہیں کرتا، نفرت کرتا ہے. اسی طرح پاکستانی عربوں کے بھی عاشق ہیں، خصوصاً سعودی عرب کے، لیکن وہ پاکستان کو جواباً اس محبت سے نہیں دیکھتے. اور پاکستانی ایران کے بھی عاشق ہیں، پہلے اس جنگ سے پہلے یک طرفہ عاشق تھے، لیکن اب اس جنگ کے دوران نظر آیا ہے کہ ایرانی بھی پاکستانیوں کو پسند کرنے لگے ہیں، پاکستانیوں کے اس رویے کی وجہ سے جو اس جنگ میں انہوں نے دکھایا ہے. لیکن پہلے ہم نے بھی ایک بڑی عرصہ گزارا ہے ایران کے اندر، دیکھا ہے کہ وہ پاکستان کے لیے نفرت بھی نہیں کرتے، لیکن وہ محبت جو پاکستانیوں کے دلوں میں ایران کی نسبت ہے، خصوصاً پاکستانی شیعہ کے دل میں، وہ محبت ان کی متقابل نہیں ہے. لیکن اب انہوں نے اظہار کیا ہے، رہبر معظم شہید وہ بھی محبت کرتے تھے، رہبر موجود بھی محبت کرتے ہیں، اور ایرانی عوام نے بھی اس محبت کا اظہار کیا. ایرانی سفیر بھی پاکستان میں اس محبت کا اظہار کر رہے ہیں، اور امید ہے کہ قلبی محبت ہوگی انشاءاللہ. لیکن پاکستانیوں کی یہ بڑی خوبی ہے کہ یہ یک طرفہ عاشق ہو جاتے ہیں کسی بھی معشوق کے، اور اس کے لیے اپنی تمام ہمدردیاں رکھتے ہیں. لہٰذا جو کچھ وزیر خارجہ نے فرمایا ہے یہ درست ہے، پاکستانی جان دیں گے. ہر چند ابھی تک دی نہیں ہے انہوں نے جان سعودی عرب کے لیے. سعودی عرب سے جو پاکستان کی، ویسے تو کہتے ہیں چونکہ وہاں حرمین ہیں، لیکن پاکستانیوں کو زیادہ جو چیز پسند ہے سعودی عرب کی وہ ریال ہیں، اور ریال کماتے ہیں، نوکریاں ملتی ہیں، وظیفے ملتے ہیں، وہاں سے ان کو مدد ملتی ہے، امداد ملتی ہے، فنڈز ملتے ہیں. تو ظاہر ہے ریال سب سے پسندیدہ ترین چیز ہے، ریال جو دے تو وہ محبوب ہونا چاہیے. اور حکومت پاکستان بھی ہر مشکل میں ان کا یہ کہنا ہے کہ سعودی عرب ہماری مدد کرتا ہے، تو ریال ہی سعودی عرب کا سب سے دلچسپ چیز ہے. ہر چند ہم کہتے ہیں حرمین ہیں لیکن پسندیدہ ریال ہے ہمارے لیے. اور معاہدہ بھی ان کا ہو گیا ہے آپس میں. معاہدے کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ نے سعودی عرب کے لیے یہ فریضہ، پہلے ڈیپوٹیشن پر جاتے تھے، یعنی پاکستان کی فوج کرائے پہ جاتی تھی، معاوضہ لیتی تھی سعودی عرب کے دفاع کے لیے. اور یہ آج کی بات نہیں ہے، شاید 30-40 سال سے بغیر معاہدے کے پاکستان یہ خدمات سعودی عرب کو انجام دیتا رہا ہے، ہر دور میں دیتا رہا ہے. اب تو باقاعدہ معاہدہ بھی ہو گیا ہے، تو ظاہر ہے کہ معاہدے کے مطابق تو آپ کا فریضہ ہے ابھی سعودی عرب کا دفاع کرنا، عقیدہ نہیں ہے، فریضہ ہے آپ کا، چونکہ آپ نے معاہدے کے مطابق کچھ کرنا ہے، کچھ لینا ہے، کچھ دینا ہے، ریال لینے ہیں اور آپ نے ان کی حفاظت کرنی ہے. لیکن اس میں کوئی عجیب بات نہیں ہے کہ سعودی عرب کے لیے ہم جان دیں گے، لیکن یہ ایران کو باور کرایا ہے ہم نے کہ ہم سعودی عرب کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہیں. ہم ایک طرف سے ایران کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں، ایران کا اعتماد حاصل کر رہے ہیں، اور امریکہ کے درمیان ثالثی کر رہے ہیں.
دوسری طرف سے دھمکی بھی ساتھ دے رہے ہیں کہ ہم سعودی عرب کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہیں، اور یہ ایران کو بتا دیا ہم نے۔ خب بن سلمان کے لیے ٹرمپ نے جو کہا تھا، تو ٹرمپ کو کیوں نہیں بتایا کہ آپ سعودیہ کے لیے جان بھی دے سکتے ہیں؟ اسرائیل کو کیوں نہیں بتایا آج تک آپ نے کہ آپ سعودیہ کے لیے جان بھی دے سکتے ہیں؟ خصوصاً ایران کو یہ پیغام پہنچایا ہے آپ نے کہ ہم سعودیہ کے لیے جان دے سکتے ہیں۔ خب جب ٹرمپ نے بن سلمان کو کہا تھا کہ تم میرا فلاں عضو چاٹو آ کے، تو اس وقت وزیر اعظم صاحب ہمارے اسحاق ڈار صاحب جان دینی چاہیے تھی نا آپ کو وہاں پر، کہ جتنی توہین آپ کے محبوب اور معشوق کی۔ لیکن فرق یہ تھا کہ ٹرمپ بھی معشوق ہے، بن سلمان بھی معشوق ہے، تو یہ معشوقوں کی آپس کی جنگ تھی، لہٰذا عاشق اس جنگ میں نہیں کودے۔ اب دوسری طرف چونکہ ایران ہے، ایران معشوق نہیں ہے، رقیب حریف ہے، لہٰذا اور ایران نے کوئی سعودی عرب کو دھمکی بھی نہیں دی، سعودی عرب کو کوئی تھریٹ بھی نہیں کیا، سعودی عرب پہ کوئی حملہ بھی نہیں کیا۔ سعودی عرب پہ اگر حملہ ہوا تو وہ امریکی اڈوں پہ تھا، وہ سعودی عرب پہ حملہ نہیں تھا۔ اور آپ نے پہلے یہ بیان دیا کہ امریکہ کا کوئی اڈا ہی نہیں ہے سعودی عرب میں۔ خوب یہ بہت غلط بیانی ہے، ذمہ دار لوگوں کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے، اتنا بڑا جھوٹ آدمی بولے۔ اور دوسرا یہ کہ آئے دن سعودی عرب کی توہین ٹرمپ کرتا ہے، دوسرے ملک کرتے ہیں، اور جان دینے کا وقت ہوتا ہے لیکن آپ جان نہیں دیتے۔ اور ظاہر ہے کہ کوئی بھی ملازم جو ملازمت کرتا ہے جان نہیں دیتا۔ مثلا یہ جتنے ملازمین کھڑے ہوتے ہیں بندوقیں لے کے چوکیداری کر رہے ہوتے ہیں، یہ خطرے کے وقت جان نہیں دیتے، یہ صرف اپنا وقت دیتے ہیں، اپنی محنت دیتے ہیں۔ جان ہو تو نوکری کرتے ہیں تاکہ جان بچائیں اپنی، کسی کے لیے جان نہیں دیتے۔ اور ابھی تک آپ نے یہ کام کیا نہیں ہے، کرنا چاہیے تھا۔ جب ٹرمپ نے بن سلمان کی توہین کی اور بہت ہی ذلیلانہ توہین کی، تو کم از کم مذمت تو کر دیتے آپ کہ ہمارے معشوق، ہم سعودی عرب کے لیے جان دے سکتے ہیں۔ خبردار ایسی زبان استعمال کی آپ نے ہمارے معشوق اور ہمارے محبوب کے لیے۔ بہرکیف یہ جو بیان ہے یہ چاپلوسی لگتا ہے۔ یہ پاکستان نے اس وقت جو پالیسی اختیار کی ہے، خصوصاً ہمارے وزیر اعظم صاحب بہت ہی طاق ہیں اس موضوع میں، خوش آمد گوئی میں، جیسے ٹرمپ کی انہوں نے خوش آمد گوئی کی، اور جیسے چاپلوسی، جیسے ساری دنیا کا سر جھکا، پاکستانیوں کا جھک گیا شرمندگی سے۔ یہ متقدیانہ، یہ گداگرانہ بیان ہے، ڈپلومیسی ہے۔ آپ باوقار بیان دو، آپ یہ کہو کہ سعودی عرب کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں، ایران بھی ہمارا پڑوسی ہے، باقی اسلامی ممالک ہیں، اور پاکستان ان سب کے اندر سب کا دوست ہے، سب کے ساتھ تعلقات ہیں، اور ان ممالک میں اگر آپس میں کوئی خلش پیدا ہوتی ہے تو ہم ثالثی کریں گے، ہم سمجھوتا کرائیں گے، ہم دوستی کروائیں گے۔ ایران اور سعودی عرب میں عرصے تک سفارتی تعلقات منقطع رہے ہیں، اور آپ سعودی عرب کے دوست رہے ہیں۔ آپ نے ایک دن بھی کوشش نہیں کی ایران اور سعودی عرب کو ملانے میں، بالآخر چین نے ملا دیا۔ تو چین زیادہ مخلص ہے سعودی عرب کا آپ سے، آپ چاپلوسی کر کے ریال کچھ ان سے منظور کروا لو گے، اور یہ ایک دھمکی ہے جو معلوم نہیں اس کو ڈپلومیسی کی زبان میں کیا کہتے ہیں، لیکن ایک منجے ہوئے وزیر خارجہ کو اس طرح بیان جچتا نہیں ہے۔ ایک اور بیان ہے جو وزیر داخلہ یا وزارت داخلہ نے دیا ہے، اور وہ عرب امارات کے بارے میں، چونکہ عرب امارات اس وقت سب سے اہم موضوع بنا ہوا ہے۔ متحدہ عرب امارات، UAE، پاکستانیوں کا دوسرا گھر اور پاکستانیوں کا محبوب علاقہ، دبئی، ابوظہبی اور شارجہ و فلاں و فلاں، اس وقت اس کے حالات سب سے زیادہ ناگوار اور ناگفتہ بے ہیں، اور وہاں سے اس جنگ میں امارات نے جو ایک نامناسب کردار ادا کیا ہے، غیر ذمہ دارانہ کردار ادا کیا ہے امریکہ ایران جنگ میں، اس کے نتائج بھگت رہا ہے امارات، اور اس میں بہت زیادہ بحران کا شکار ہے۔ یہ خود ایک مستقل موضوع ہے کہ امارات کس قسم کے بحران میں آ گیا ہے، زد میں۔
لیکن سر دست یہ کہ امارات نے ایک چارہ جوئی یہ کی ہے بحران سے نکلنے کے لیے کہ تمام شیعہ کو اپنی سلطنت سے، اپنی ریاست سے، اپنے علاقے سے نکال رہا ہے. اور یہ کام آج اس نے شروع نہیں کیا، بلکہ 2020 میں جب امارات نے باقاعدہ اسرائیل کا سفارت خانہ قائم کیا اور اپنا سفارت خانہ تل ابیب میں قائم کیا اور اپنی ریاست ابوظہبی پوری اسرائیل کے حوالے کی، اور اسرائیل نے ابوظہبی کو اپنا دارالخلافہ، ٹیکنالوجی کا دارالخلافہ اور جاسوسی کا دارالخلافہ بنایا، اس وقت سے یہ ریاست مکمل طور پر صہیونی ریاست میں تبدیل ہو چکی تھی. اور اسی دن سے اس نے تخلیہ شروع کیا. قبلاً اس سے پہلے بھی بارہا ایسے مواقع آئے ہیں جہاں پر فلسطینیوں کو امارات نے نکالا، اور اسی طرح لبنانیوں کو امارات نے نکالا. یہ 2020 سے پہلے کی بات ہے. لیکن 2020 میں خصوصاً جب انہوں نے معاہدہ کیا اور سمجھوتا کیا، صہیونی ہونے کا اعلان کیا، تو وہاں سے انہوں نے خصوصیت کے ساتھ تشیع کو نکالنا شروع کیا. لیکن پھر بھی کچھ شیعہ انہوں نے رکھے ہوئے تھے، اور کچھ شیعہ پر نظر تھی ان کے فعالیت پر، ان کے ایکٹیویٹیز پر، خصوصاً سوشل میڈیا کے ذریعے. تو جس کے اندر بھی یہ احساس کرتے کہ تھوڑا سا بھی یہ اسرائیل مخالف ہے، صہیونی مخالف کوئی شخص ہے، تو اس کو تو اسی وقت فارغ کر دیتے تھے. بین لگا ہوا ہے بہت سارے لوگوں پر، امارات میں جا نہیں سکتے. پاکستان کا ویزا انہوں نے پہلے ہی بند کر دیا، بہت سارے ممالک کا بند کر دیا. لیکن ابھی انہوں نے اس جنگ کے، رمضان جنگ کے دوران باقاعدہ طور پر غیر علنی طور پر یہ پالیسی اختیار کر لی ہے کہ کوئی شیعہ اب امارات میں نہیں رہے گا. اور ابھی تک انہوں نے ہزاروں شیعہ نکال دیے ہیں، جس میں پاکستانی روزانہ پروازیں بھری ہوئی آتی ہیں. جس طرح ہمارے بعض سیاسیوں نے، حکمرانوں نے کہا ہے کہ کوئی اڈا امریکہ کا سعودی عرب میں نہیں ہے. عشق اندھا ہو جاتا ہے، محبت میں انسان اندھا ہوتا ہے، لیکن اتنا اندھا نہ ہو جائے کہ اس کو سعودی عرب میں امریکی اڈے ہی نظر نہ آئیں. اور اسی طرح امارات کے عشق میں اتنا اندھا نہ ہو جائے کہ روزانہ پاکستان کے ہر ایئرپورٹ پر سینکڑوں افراد کی پروازیں اتر رہی ہیں جن کو ڈیپورٹ کر رہے ہیں، اور ان کو تشدد کرتے ہیں، پہلے جیلوں میں ڈالتے ہیں، اور بلا وجہ ان کا کوئی قصور نہیں ہے. لوگ 30 سال سے وہاں ملازمتیں کر رہے ہیں اور ان کو نکال رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کا ملک ہے، آپ کا حق ہے، جس کو رکھیں جس کو نہ رکھیں، دوسروں کا تو کوئی حق نہیں بنتا، آپ کا ملک ہے. لیکن ہمارے وزارت داخلہ کو یا ہمارے سیاستدانوں اور حکمرانوں کو کم از کم یہاں تو یہ احساس کرنا چاہیے کہ یہ پاکستانی ہیں، بے شک شیعہ ہیں، لیکن یہ پاکستانی ہیں. اور پاکستانیوں کو جب اس طرح ذلت کے ساتھ نکالا جاتا ہے، بے دردی کے ساتھ نکالا جاتا ہے، تو آپ کی رگے قومی تو پھڑکنی چاہیے، ان کا تحفظ دینا چاہیے. بے شک غیر مسلم ہو، اگر کوئی ہندو پاکستانی، سکھ پاکستانی کسی بھی ملک میں اور اس کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، تو وزارت خارجہ و داخلہ کی ذمہ داری ہے کہ ان کو تحفظ دیں. لیکن یہ پاکستانی سفارت خانہ امارات میں زبردستی ایک فارم سائن کرواتا ہے ڈیپورٹ کیے ہوئے لوگوں سے کہ ہم یہاں غیر قانونی تھے. یہ بات بالکل حقیقت ہے. آپ جتنے پاکستانی واپس آ رہے ہیں ان سے پوچھیں کہ وہ قانونی ہیں، وہ 30 سال سے وہاں پر ہیں، ان کے اقامے ہیں، ان کی کمپنیاں ہیں، ان کی انویسٹمنٹ ہے، ان کی ملازمتیں ہیں. اب آپ ان کو نکال رہے ہو. لیکن پاکستانی سفارت خانہ جو خدمات پیش کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ جب پاکستانی سفارت خانہ ان سے فارم دیتا ہے کہ اس فارم پہ سائن کرو کہ ہم ناجائز رہ رہے تھے یہاں پر اور ہمیں بغیر غیر قانونی طور پر رہ رہے تھے، یہ سفارت خانہ خدمات اپنی پیش کر رہا ہے. خوب اتنے اندھے تو نہ ہو جاؤ آپ، کم از کم جو واقعیت ہے اس کو بیان کرو اور توڑ مروڑ کے واقعات پیش نہ کرو آپ. یہ وزارت کی غلط بیانی ہے جو انہوں نے لوگوں کے بارے میں. البتہ امارات سے سارے پاکستانیوں کو بے دخل کیا جا رہا ہے اور اس کی جگہ پر بھارت کے ساتھ ان کا معاہدہ ہو گیا ہے، مصر کے ساتھ ان کا معاہدہ ہو گیا ہے. جہاں جہاں پاکستانی تھے وہاں اب مصری اور ہندوستانی آئیں گے وہاں پر،
اور انہوں نے آ کر سنبھال بھی لیے ہیں وہ سارے میدان، اور ان کو کہہ بھی دیا گیا ہے کہ اتنے لاکھوں پاکستانی یہاں سے ہم نے بے دخل کرنے ہیں اور ان کی جگہ پر انڈین آئیں گے۔ اور یہ ہماری سفارت خانہ جو خدمات لاکھوں پاکستانیوں کو دے رہا ہے وہ یہ کہ قانونی لوگوں کو زبردستی فارم سائن کروا رہا ہے کہ یہ ہم غیر قانونی تھے۔ ظاہر ہے ان کو کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ فارم سائن کرو گے تو ٹکٹ اور پاسپورٹ آپ کو ملے گا، پاکستان جا سکتے ہو، ورنہ یہاں جیلوں میں سڑتے رہو گے۔ تو وہ مجبوری کی وجہ سے سائن کر دیتے ہیں کہ ہم یہاں غیر قانونی تھے، جبکہ یہ سفارت خانہ ان کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے۔ ابھی چند دن سے کتنے لوگ آئے ہیں، ان سب نے متواتر یہی بات بتائی ہے کہ ہمیں ڈیوٹی سے بلاتے ہیں، بلا کر ہمیں تشدد کرتے ہیں، تھانے میں بند کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد ہمیں کسی بھی جگہ سوار کر کے ہمارے اپنی پیسے یا ہمارے اپنی اس سے ٹکٹ لے کے ہمیں، اور سفارت خانہ ہم سے یہ فارم فل کرواتا ہے۔ متحدہ عرب امارات مکمل طور پر ایک صہیونی ریاست ہے۔ ہم نے 6 سال پہلے جب انہوں نے رابطے قائم کیے تھے، اعلان کیا تھا، بتا دیا تھا کہ یہ متحدہ عرب صہیونی ریاست ہے۔ صہیونیت یہود کے اندر بھی موجود ہے، صہیونیت مسلمانوں میں بھی موجود ہے، عیسائیت میں بھی موجود ہے، اور ہندوؤں میں بھی موجود ہے۔ صہیونیت مذہب نہیں ہے، صہیونیت ایک ظالمانہ سیاست ہے، پلاننگ ہے دنیا پر قبضے کی، جو اسرائیل چین سمیت باقی سرزمینوں پر قبضہ کرنے کی ایک پلاننگ ہے، جس میں یہ سارے طبقات شامل ہیں، اور متحدہ عرب امارات اس میں پیش ہے۔ یہ بات آج نوٹ کر لیں، 6 سال پہلے جب انہوں نے روابط قائم کیے تھے اور ہم نے کہا تھا کہ یہ صہیونی امارت ہے اور اس سے نکال دیں گے سب کو، یہ اس وقت عرض کیا تھا میں نے ایک طالب علم کی حیثیت سے کہ تیار ہو جائیں، اس صہیونی ریاست میں جتنے بھی لوگ رہتے ہیں وہ آمادہ ہو جائیں، ان کو ذلت کے ساتھ نکالا جائے گا یہاں پر، یا ممکن ہے انہیں ہمیشہ کے لیے لاپتہ کر دے۔ غنیمت یہ وہ لوگ ہیں جو آ رہے ہیں، نکل آئے ہیں وہاں سے، ورنہ یہ اسرائیلی ریاست ہے، اسرائیل دوست ریاست ہے، اسرائیل کے حوالے اس کو کر دیا گیا ہے۔ اگر آپ ڈپورٹ ہو کے صرف نوکری گئی ہے، آپ کی جان بچ گئی ہے، تو ہزار شکر کریں کہ اس صہیونی ریاست سے آپ زندہ واپس آ گئے ہیں۔ انہوں نے جو کام کرنا ہے ابھی عنقریب، اس صہیونی ریاست میں مسلمانوں کا داخلہ بند ہو جائے گا۔ اس میں صرف ہندو اور اس میں صرف صہیونی اور اسرائیلی جائیں گے، یہودی اور عیسائی۔ مسلمانوں کے لیے یہ ممنوع سرزمین قرار دی جائے گی، متحدہ عرب امارات۔ یہ آج نوٹ کر لیں 2026 میں، کہ پھر جب چند سال بعد یہی کام ہوگا تو آپ کو یاد رہے کہ یہ بات پہلے نشاندہی کی گئی تھی۔ چونکہ انہوں نے متحدہ عرب امارات کا جو اندرونی ڈھانچہ سٹرکچر بنایا ہے وہ مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، وہ ہندوؤں کے لیے ہے، وہ یہودیوں کے لیے ہے، وہ مسیحیوں کے لیے ہے، وہ بے دینوں کے لیے ہے۔ شراب خانے بنائے ہیں، مندر بنائے ہیں، ٹیمپل بنائے ہیں، چرچ بنائے ہیں، کنسٹ بنائے ہیں، انہوں نے یہ تیاری انہوں نے کی ہے۔ البتہ کسی جگہ مسجد بھی بنا دی ہے، لیکن یہ مسجد اس لیے نہیں کہ باہر سے مسلمان آئیں گے، یہ بھی انہوں نے آج مسجد میں بھی صہیونی اور وہی لوگ جائیں گے، ان کی تفریقہ یا کعبہ خانہ بنا دیں گے اس کو، جیسا رشیا کے اندر یہ کام ہوا تھا۔ اس ریاست نے بہت تیزی سے صہیونیت کا سفر طے کیا ہے۔ انہوں نے پہلے تمام عرب ریاستوں کے ساتھ ان کے اختلافات ہیں، ہر عرب، یعنی عرب امارات وہ ملک ہے، ہماری وزارت داخلہ کے علم میں ہونا چاہیے اور ہماری وزارت خارجہ کے علم میں بھی، کہ سب سے بڑا تنازع ان کا سعودی عرب کے ساتھ ہے۔ اور یہ بھی نوٹ کر لیں یہ بات کہ اگلی جنگ یا سعودی عرب کی جب بھی جنگ ہوئی امارات کے ساتھ ہوگی، ایران کے ساتھ نہیں ہوگی، چونکہ ایران سعودی عرب کے ساتھ جنگ نہیں چاہتا۔ یمن کے ساتھ نہیں ہوگی، چونکہ یمن بھی سعودی عرب کے ساتھ جنگ نہیں چاہتا۔ بن سلمان چاہتا تھا کہ جنگ ہو، یمن کے ساتھ ہو، ایران کے ساتھ ہو، اس نے کہا تھا میں ایران کے اندر جنگ لے جاؤں گا، یہ اس کی حمایت تھی، لیکن ظاہراً اپنے نظریے سے ہٹ گیا ہے۔ اب وہ ان ملکوں کے خلاف جنگ کا حامی نہیں ہے، اب اور ٹریک کے اوپر آ گیا ہے۔ لیکن اس وقت جو حالات بنے ہوئے ہیں،
سعودی عرب نے اگر جنگ کی بھی تو امارات کے خلاف ہوگی. جب پاکستان نے معاہدہ کیا تھا سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدہ، ہم نے اس وقت کہا تھا کہ سعودی عرب نے کبھی بھی اسرائیل کے ساتھ جنگ نہیں کرنی، آخرکار ان کی دوستی ہو جانی ہے، لہٰذا پاکستان کی ضرورت اسرائیل کے خلاف سعودی عرب کو نہیں پڑے گی. ایران کے خلاف بھی پاکستان کی ضرورت نہیں پڑے گی، چونکہ ایران قطعاً مائل نہیں ہے کسی بھی اسلامی ملک کے خلاف جنگ اور خصوصاً سعودی عرب کے خلاف جنگ میں، بلکہ چین نے ان کے درمیان دوستی کروائی ہے. اور یہ ٹرمپ نے آ کر بیچ میں، نیتن یاہو نے آ کر جو کام خراب کیا ہے، اور ایران نے امریکی اڈوں پر حملہ کیا ہے، سعودی عرب کے ساتھ حملہ کے لیے نہیں آمادہ. لیکن امارات نے باقاعدہ طور پر سعودی عرب سے جنگ کی تیاریاں کر رکھی ہیں، اور ان کے درمیان یمن میں جنگ ہو چکی ہے، سوڈان میں بھی ان کے درمیان جنگ ہو چکی ہے، اور لیبیا میں بھی جنگ ہو چکی ہے. یہ دونوں ملک کئی بیرونی سرحدوں پر لڑ چکے ہیں، اور اب جو صورتحال موجودہ، امارات سعودی عرب کے مقابلے میں آ گیا ہے، صہیونیت کے ساتھ مل گیا ہے، صہیونیوں نے سعودی عرب پر عدم اعتماد کر دیا ہے اور امارات کو محور قرار دیا ہے، اور امارات کو اب وہ اکسائیں گے سعودی عرب کے خلاف. جتنے تنازعات ہیں، اس جنگ کا اعلان امارات نے کر دیا ہے، اوپیک سے نکل گیا ہے. یہ اوپیک کا بانی ملک تھا جنہوں نے اوپیک تنظیم بنائی ہے. سعودی عرب سے پہلے امارات اوپیک میں شامل ہوا ہے، تیل پیدا کرنے والی تنظیم میں، اور 60 سال بعد اس نے اوپیک سے علیحدگی اختیار کر لی ہے. چونکہ سعودی عرب کے تیل کی صنعت کو متحدہ عرب امارات نے تباہ کرنا ہے. اوپیک سے نکلنے کا مقصد یہ ہے کہ سعودی عرب اب تیل کا کنگ نہیں رہے گا. جب بھی سعودی عرب، چونکہ سعودی عرب نے جتنے منصوبے بنائے ہوئے ہیں ترقی کے، وہ تیل کی پیداوار پر ہیں، اور تیل عرب امارات خراب کرے گا تیل کی منڈی کو. تیل اوپیک کی وجہ سے پابند ہوتا تھا تیل نکالنے پر کہ اتنی مقدار میں نکالیں تاکہ عالمی ریٹ کنٹرول میں رہیں. اب امارات آزاد ہو کر جب بھی سعودی عرب کو فائدہ ہوگا تیل بیچنے کا، امارات ضرورت سے زیادہ امریکی اسرائیلی ایما پر ضرورت سے زیادہ تیل پیدا کر کے ایران کو بھی نقصان پہنچائے گا، اور عراق کو بھی اور سعودی عرب کو بھی، جو تیل پیدا کرنے والے بڑے ملک ہیں، ان کو تباہ کرنے کے لیے یہ اوپیک سے بھی علیحدہ ہو گیا ہے. تو اس نے گویا جنگ کا اعلان کر دیا ہے. اب پاکستان کو اگر سعودی عرب کی مدد کرنی ہے، سعودی عرب کے حق میں اگر پاکستان نے جنگ لڑنی ہے، تو ہمارا یہ خیال ہے کہ پہلی جنگ امارات کے خلاف ہوگی، چونکہ امارات بھارت اور مصر کے ساتھ باقاعدہ دفاعی معاہدے کر چکا ہے. مصر اور سعودی عرب کے تعلقات پہلے سے کشیدہ ہیں، چونکہ دونوں میں قیادت کا جھگڑا ہے. اسی طرح بھارت اب امارات کے قریب ہو گیا ہے. جب سے پاکستان نے سعودی عرب سے دفاعی معاہدہ کیا ہے، امارات نے بھارت کے ساتھ دفاعی معاہدہ کر لیا ہے، اور اب بھارت، امارات اور افغانستان، اسرائیل مل کر سعودی عرب کے خلاف یہ کارروائی کریں گے. چونکہ ان کے بقول ایران کو انہوں نے نپٹا دیا ہے، اب آگے سعودی عرب کی باری ہے، اور سعودی عرب کے اس سارے انفراسٹرکچر کو تباہ کرنے کی تیاری ہے. پاکستان کے وزیر خارجہ ایران کو باور کرا دیا ہے کہ سعودی عرب آپ کا نو گو ایریا ہے اور جان دے سکتے ہیں. ایک دفعہ امارات کو فون کر کے بتا دیں کہ سعودی عرب آپ کا نو گو ایریا ہے اور آپ سعودی عرب کے لیے جان دے سکتے ہیں. لیکن مشکل یہ ہے کہ سعودی ریالوں کی طرح اماراتی درہم بھی چمکتے ہیں آپ کے لیے، اور آپ یہ جملہ ان کو نہیں کہہ سکتے. لیکن پاکستان کی سیاست میں یہ پختگی نہیں ہے. نہ وزارت خارجہ کا بیان درست ہے کہ امارات میں کسی کو نہیں نکالا جا رہا، اور نہ ہی وزارت خارجہ کا یہ بیان درست ہے کہ ایران کو ہم نے باور قرار دیا کہ سعودی عرب کی طرف میلی آنکھ سے نہ دیکھے. جو میلی آنکھ سے دیکھ رہا ہے، ٹرمپ نے بن سلمان کو کہا ہے، میلی آنکھ تو کیا، اس نے تو بہت آگے کی منزل طے کر لی ہے، لیکن آپ نے مذمت تک نہیں کی اور نہ کر سکتے ہو، جرأت ہے آپ میں. اور اسی طرح امارات نے جو خطرہ جال بنا ہے سعودی عرب کے لیے، یا آپ کو اندازہ نہیں ہے یا جان بوجھ کے آپ محبت میں اندھے ہو گئے ہو اور یہ کام نہیں کر رہے آپ. اس وقت جو بہت اہم ایشو بنا ہوا ہے وہ ہرمز ہے، آبنائے ہرمز.
یہ آبی گزرگاہ جہازوں کی اور رگ حیات شریان، اقتصادی شریان، معیشت کی شریان دنیا کی یہ ہرمز بندرگاہ ہے، جسے ایرانی فارسی میں تنگہ ہرمز کہتے ہیں، یعنی گزرگاہ، باریک پٹی۔ اس کو ٹرمپ نے جو احمقانہ ترین کام کیا ہے اس جنگ میں، ایران رجیم چینج اور ایران کی حکومت کا خاتمہ اور ایران میں ایٹمی طاقت اور فلاں، جہاں اس کو لینے کے دینے پڑ گئے، وہ یہ کہ وہ ہدف تو اپنا کوئی بھی حاصل نہیں کر سکا، بلکہ ایک معیشت کی آزاد گزرگاہ تھی اور وہ بھی ہاتھ سے دے بیٹھے اور وہ ایران کے کنٹرول میں چلی گئی۔ ایران نے ہرمز اپنے کنٹرول میں کر لیا ہے مکمل طور پر اور بند کر دیا ہے، جس کے بعد ٹرمپ اپنے بیانات کے ذریعے سے کھیل رہا ہے اس موضوع سے، ہرمز کھول رہا ہے، ہرمز کھل جائے گا، آج کھلے گا فلاں۔ آخری اقدام اس نے یہ کیا ہے کہ پروجیکٹ فریڈم کے نام سے اس نے پلاننگ کی ہے کہ میں جہاز لے کر، ہوائی جہاز، بم، میزائل اور بحری جہاز لے کر ہرمز کھولنے نکلا تھا یہ، اور پہلے قدم پر ہی اس کو منہ کی کھانا پڑی کہ انہوں نے ایران کے بندرگاہ پر حملہ کیا ہے اور ایران کے ایک دو کشتیوں پر حملہ کیا ہے، جس کے بعد ایران نے بھرپور جواب دیا ہے، امریکی کشتیوں پر، امریکی بحری کشتیوں پر حملہ کیا ہے جو بھاگ گئے وہاں سے، ہرمز سے۔ 2 دن یہ کارروائی رہی اور دونوں دن ٹرمپ کو ذلت کا سامنا کرنا پڑا، اور سب سے بڑی ان کو سبکی یہ ہوئی کہ ہرمز کھولنے کے لیے، فریڈم پروجیکٹ پر عمل کرنے کے لیے سعودی عرب سے انہوں نے اپنے طیارے تیار کیے، اڑان بھریں گے سعودی ایئرپورٹوں سے جہاں کھڑے ہوئے ہیں، اور وہاں سے اڑ کے ایران پر بمباری کریں گے۔ پلاننگ اس طرح سے تھی۔ جو ہی یہ جہاز تیار ہوئے رن وے پر اڑنے کے لیے، سعودی عرب نے ان کو منع کر دیا کہ اس آپریشن کے لیے ہم سے ہم آہنگی نہیں کی گئی، ہم سے اجازت نہیں لی گئی۔ اگر سعودی عرب سے طیارے اڑے اور اڑ کر ایران پر حملہ کیا تو ایران کے پاس سیدھا جواز ہے کہ سعودی سرزمین ہمارے خلاف استعمال ہوئی ہے تو ہم امریکی اڈوں کو نشانہ بنائیں گے، جو پہلے سے طے پا چکا ہے ایران کا سعودی عرب کے ساتھ کہ اگر سعودیہ کی سرزمین ایران کے خلاف استعمال نہیں ہوتی تو ایران بھی ان پر حملہ نہیں کرے گا، لیکن جس کی سرزمین استعمال ہوگی انہیں پتہ ہے کہ ایران کے پاس ایسی توانائی طاقت موجود ہے، لہٰذا سعودیہ نے روک دیا ان کو کہ آپ ہماری سرزمین استفادہ نہیں کر سکتے۔ اور ٹرمپ نے فوراً پروجیکٹ فریڈم روک کے، اور یہ بھی پاکستانی قائدین کو کہہ دیا کہ چونکہ انہوں نے مجھ سے ریکویسٹ کی ہے کہ پروجیکٹ فریڈم روکو، لہٰذا میں نے ان کے احترام میں روک لیا ہے۔ اب ظاہر ہے یہ جانور کس کی سنتا ہے، کسی کا احترام نہیں کرتا، نہ امریکہ کے اندر نہ باہر، یہ جو اس کے جی میں آتا ہے کرتا ہے۔ لیکن یہ بھی اس نے کریڈٹ پاکستان کو دے دیا کہ انہوں نے یہ جنگ رکوائی ہے۔ اس وقت ہرمز کھولنے کے لیے امریکہ نے میرے خیال میں کوئی 10 سے زیادہ حربے استعمال کیے ہیں ابھی تک۔ نیٹو بلایا، اقوام متحدہ میں بل پیش کیا، ابھی پھر ایک بل تیار کیا ہوا ہے ہرمز کے لیے، اور ہر کام کیا، ناکہ بندی کی، فلاں کیا ہرمز کھول لیں، لیکن ایران نے پکڑ لیا ہے کہ تمام ایٹم بم، تمام میزائل، ہر چیز سے زیادہ طاقتور اسلحہ ایران کے پاس ہرمز آبی گزرگاہ ہے، دنیا کی رگ حیات، کہ اگر ایران کو پریشان کرو گے تو پھر ایران کو کیا لگے کہ ایرانی عوام اگر بھوک مریں تو دنیا کے عوام عیش کریں، یہ تو کوئی قوم بھی نہیں چاہتی۔ اگر ہم نہیں ہیں تو کوئی بھی نہیں ہے، اگر ہمیں حق ہے تو پھر سب کو حق ہے، برابر کا حق ہے۔ لہٰذا اس وقت تک ہرمز بنیادی اور فیصلہ کن کردار ادا کر رہا ہے، اور ایران کو بڑی دیر سے ہرمز کی قدر آئی، ہرمز کی قیمت سمجھ میں آئی۔ بعض ایرانی شہداء و بعض ایرانی ایسے نظریہ ساز لوگ جو ابھی بھی موجود ہیں، بعض جرنلسٹ ہیں، میں سلام کہوں گا ان کی بصیرت پر کہ تقریباً میں جو ان کے آثار پڑھ رہا ہوں تو وہ لگ بھگ گزشتہ 40 سال سے مسلسل یہ اصرار کر رہے ہیں ایران کو کہ ہرمز کو استعمال کرو، ہرمز کو پکڑو،
ہرمز میں ان کا گلا دباؤ، یہ ساری دنیا آپ کے سامنے تسلیم ہو جائے گی. لیکن ایران کے اندر جو مختلف قسم کے رنگا رنگ کے صدور آئے، پریزیڈنٹ آئے، خاتمی جیسے، رفسنجانی صاحب جیسے، اور روحانی، صدر روحانی جیسے، ان میں جرت ہی نہیں تھی کہ وہ ہرمز کا نام بھی لینے دیتے. لیکن آخر کار انہوں نے ہرمز کو استعمال کر کے دیکھ لیا کہ کتنی بڑی طاقت ان کے پاس آ گئی ہے، اور یہ فیصلہ کن طاقت ہے، اور وہ اس کو بھرپور استعمال کر رہے ہیں. یہ ٹرمپ نے ایک گزشتہ ہفتے ایک ڈرامہ رچایا قاتلانہ حملے کا، کہ ایک جگہ کانفرنس کر رہا ہے یا میٹنگ ہے صحافیوں کے ساتھ، اور اس میں ایک شخص گھس جاتا ہے اسلحہ لے کر اور جا کے فائرنگ کرتا ہے. نہ کسی کو لگتا ہے، نہ کوئی زخمی ہوتا ہے، نہ مرتا ہے، اور ٹرمپ پر حملہ. یہ ڈرامہ ہے، چونکہ ٹرمپ نے یہ میرے خیال میں تیسرا حملہ کروایا ہے اپنے اوپر، اور اس طرح سے وہ اپنی اہمیت جتلاتا ہے اور اپنا کنٹرول بتاتا ہے. ٹرمپ کے جو اصل کام ہیں وہ یہی ہیں: ڈرامے کرنا، چکلا چلانا، جوا چلانا، کاروبار، ناجائز جنسی کاروبار چکلے کی صورت میں، جس کی فائلیں واضح ہو چکی ہیں اور سامنے آ گیا یہ اور اس کا خاندان سارا. اس نے ابھی جو جوا، اس نے جنگ کو جوئے میں تبدیل کر دیا ہے. اس جوا میں اہم ایک چیز جو میں چاہتا تھا گزشتہ ہفتے وضاحت کروں، وہ ابھی وضاحت ہو جاتی ہے کہ جوا، چونکہ ٹرمپ کھل کے جوا کھیل رہا ہے، بیان دیتا ہے، مثلا ایران کو تجویز دیتا ہے جنگ بندی کی، اور ایران اس کی تجویز لے کر اس پہ غور کر کے جواب دیتا ہے، اور جب طے ہوتا ہے کہ یہ جواب دے گا، ایران اسی وقت ساتھ حملہ کر دیتا ہے. ابھی بھی ایسا ہی کیا اس نے، 2 دن پہلے بھی. ابھی ایران اس کو جواب دے رہا ہے اور اس نے حملہ کر دیا. ایران نے بھرپور جواب دیا، اور امارات کو زیادہ جواب دیا. فجیرہ بندرگاہ اس نے تقریباً ناکارہ کر دی ہے ابھی، چونکہ فجیرہ کے ذریعے سے یہ ہرمز کو بائی پاس کرنے جا رہے تھے، اور فجیرہ ہی انہوں نے ناکارہ کر دیا اس بندرگاہ کو. لہٰذا یہ جوا کھیلتا ہے کہ پہلے شرط لگاتا ہے، شرط بندی کرتا ہے، اس شرط بندی کے مطابق پھر بیان دیتا ہے، اور اس بیان کے مطابق یہ جوا جیت جاتا ہے اپنی پالیسیوں کے مطابق. یہ حامد میر صاحب نے باقاعدہ اس کے جوئے کے سارے حقائق اپنے کالم میں بیان کر دیے ہیں. جوئے کے اندر ایک اصطلاح ہے جو پاکستان میں زیادہ استعمال کی جاتی ہے، سٹیک ہولڈرز. 2 اصطلاحیں ہیں، سٹک ہولڈرز اور سٹیک ہولڈر. سٹیک ہولڈر یعنی ڈنڈا بردار، جس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہو، اور سٹیک ہولڈر یعنی حصہ دار کو کہا جاتا ہے، جس کا کوئی حصہ ہو کسی کام کے اندر. سٹیک دراصل حصہ دار کو نہیں کہتے، سٹیک کہتے ہیں جوئے کی اصطلاح ہے، جہاں جوا لگا ہوا ہو، شرط لگی ہوئی ہو. جس شخص کے پاس جوئے کی رقم رکھی جاتی ہے، جوئے کی رقم کو، شرط بندی پر، شرط پر لگی ہوئی رقم کو سٹیک کہتے ہیں، اور جس کے پاس یہ رقم رکھی جاتی ہے وہ سٹیک ہولڈر ہوتا ہے. تو یہ جوئے کی اصطلاح ہے در حقیقت، جو اب عام ہو گئی ہے. مذہبی لوگ بھی استعمال کر رہے ہوتے ہیں، تمام سٹیک ہولڈرز کو بلائیں. سٹیک ہولڈرز یعنی تمام جوا بازوں کو، جن کے جوئے کے اندر مفادات ہیں، جن کے جوئے کی رقمیں جن کے پاس ہیں، یا جوئے سے مستفید ہونے والے جتنے لوگ ہیں ان کو بلا لیں. اس کو عام اصطلاح بنا دیا گیا معمول کی. اس وقت جوا، اس نے جنگ کو جوئے میں بدل دیا ہے، اور سٹیک ہولڈرز میں سے اس نے بہت سارے ممالک کو سٹیک ہولڈرز میں سے قرار دیا ہے، اور اس کی کوشش یہ ہے کہ پاکستان بھی سٹیک ہولڈرز میں سے بن جائے، یعنی اس جوئے میں پاکستان کا بھی کوئی نفع ہو جائے، یا پاکستان کو بھی ملوث کر دے. نفع نہ بھی ہو، نقصان ہی ہو جائے تو بھی ٹرمپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. ایک موضوع اور جو ضروری ہے تذکر دینا، وہ یہ کہ پاکستان کے اندر اس موجودہ صورتحال میں، کہ جب پاکستان ایک بہت خوبصورت کردار ادا کر رہا ہے جنگ کے دوران، خوبصورت اس معنی میں ثالثی کر رہا ہے،
لیکن یہ ثالثی ایک طرف شیطان ہے ایک طرف ایران ہے، اس لیے کوئی کسی اچھے فریق کی ثالثی نہیں کر رہا. ثالثی خود بہت اچھا کام ہے، لیکن ٹرمپ کی ثالثی یہ اچھا کام نہیں ہے. اور ظاہر ہے کہ ٹرمپ کا اعتماد ہے، ٹرمپ کی دوستی ہے، ٹرمپ کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں، وہ بالکل معیوب پہلو ہے. وہ ایک قسم کی شرمندگی ہے پاکستان کے لیے، اور کسی موقع پہ ان کو شرمندہ ہونا پڑے گا ٹرمپ کی دوستی پر. جیسے ایپسٹن کے دوست تھے بہت سارے، پاکستان کے سابقہ وزیر اعظم بھی جیفری ایپسٹن کے دوست تھے، اور ان کا نام ہے 15 ملاقاتیں ان کی ہوئی ہیں جیفری ایپسٹن کے ساتھ. اور جیفری ایپسٹن کا سارا چکلے کا کاروبار ٹرمپ کا تھا، وہ مینیجر کے کردار ادا کر رہا تھا. لیکن شرمندگی نہیں ہے کسی کو، لیکن ٹرمپ کے ساتھ یقیناً شرمندگی ہوگی. یہ حامد میر نے بھی پاکستانیوں کو لکھا کہ ایک دن پچھتائیں گے آپ کہ ٹرمپ آپ کی تعریفیں کرتا ہے، اس پہ آپ کو بہت دکھ ہوگا کہ کیوں کی اس نے اور کیوں کرتا ہے. اتنا یہ گندا آدمی ہے. لیکن اصل ثالثی ایک اچھا کام ہے، سفارتکاری اچھا کام ہے. پاکستان کا اس سے وقار بڑا ہے، پاکستان کا قد بڑا ہے، اور پاکستان کو اس ثالثی میں بہت دنیا میں اہمیت ملی ہے اس کی. اس لیے یہ پاکستان کے حق میں ہے کم از کم. لیکن ریاست کی اس پالیسی کے برخلاف پاکستان کے اندر کچھ طبقات ایسے ہیں جو ریاستی پالیسی کے خلاف چل رہے ہیں. کچھ مفتی صاحبان ہیں جو اس وقت تخریب کاری میں مصروف ہیں. ایک گروہ ایسا جو وائٹ ہاؤس میں ناشتے واشتے کر کے آیا ہے، اور ظاہر ہے صرف ناشتہ تو نہیں ہے، نقد بھی لیا ہوگا، کچھ اور بھی سلسلہ شرعہ ماہانہ بھی کچھ مقرر ہوا ہوگا، ہفتگی بھی، ویکلی بھی ہوگا. چونکہ فوراً آ کے جو انہوں نے اقدام کیا ہے وہ یہاں فرقہ وارانہ ایک قدم اٹھایا ہے، ایک فتویٰ دیا ہے، اور اس فتویٰ میں ظاہر انہی حالات کے اندر، اسی تناظر کے اندر ہے کہ شیعہ کو نعوذ باللہ تکفیر کی ہے، اسلام سے باہر قرار دیا ہے، شیعہ کا جنازہ پڑھنا ٹھیک نہیں ہے، شیعہ کو شہید کہنا ٹھیک نہیں ہے، اور اس طرح کا ایک بہت ہی غلیظ اور قابل نفرت انہوں نے بیانیہ جاری کیا ہے. بعد میں سنا ہے کہ وہ واپس لیا گیا ہے، دباؤ آیا ہے ان پر، واپس لیا ہے، لیکن معلوم نہیں کہ رسماً واپس لیا ہے یا نہیں. اسی طرح کچھ اور مفتیان ہیں دیگر مسالک کے جو فتنہ کھڑا کر رہے ہیں، فتنے کو آگ لگا رہے ہیں. کراچی کے مفتی صاحب ہیں عبد الرحیم صاحب، وہ بائی کے اپنے آپ کو فوج اور ریاست کے ساتھ منسوب کرتے ہیں اور حوالہ جگہ جگہ دیتے ہیں، فوج کی تعریفیں کرتے ہیں، اور پھر اس آڑ میں وہ جو فتنہ پھیلا رہے ہیں جس پر فوج کو بھی توجہ کرنی چاہیے، حکومت کو بھی کرنی چاہیے، اور تمام طبقات کو. ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان کا سب سے بڑا دشمن بھارت نہیں ہے. یعنی اس وقت ساری دنیا کہتی ہے کہ بھارت پاکستان کا دشمن ہے. مفتی صاحب کا کہنا ہے کہ نہیں، ایران سب سے بڑا دشمن ہے. دنیا ساری نیتن یہو سے، چونکہ اس نے میں نسل کشی کی ہے، 70,000 مارے ہیں اور لاکھوں اس نے مجروح کیے، اور ساری تقریباً 9-10 لاکھ آبادی کو بے گھر کر دیا ہے. اور ٹرمپ نے اس کو اسلحہ دیا ہے، ٹرمپ نے لبنان میں اور ایران میں حملہ کیا ہے. اس مفتی کو دل میں ذرا بھی نہ ٹرمپ کی نفرت ہے، نہ نیتن یہو کی نفرت ہے، نہ بھارت کی نفرت ہے. اس کے دل میں فقط ایران کی نفرت ہے. اور یہ جس ملک کے ساتھ ریاست اور فوج اور عسکری قیادت ثالثی کر کے اعتماد حاصل کر کے سمجھوتا کروا رہے ہیں، یہ پاکستان میں ان کو، پاکستانیوں کے دلوں میں ایران کی نفرت، ایرانیوں کے اندر پاکستان کی نفرت بھر رہے ہیں یہ مفتی، اور فوج کا نام استعمال کرتے ہیں. اور اس کے مقابلے میں کچھ علماء ہیں جو جوڑتے ہیں، جیسے میں نے اشارہ کیا کہ مولانا طارق جمیل صاحب ہیں. فارسی میں جوڑنے کو، سینے کو، سلائی کو رفو کہتے ہیں، رفوگری. یہ علماء رفوگر ہیں، اور یہ مفتیان فتنہ گر ہیں. فتنہ گر فتنہ پھیلا رہے ہیں کہ اس موقع پر جب ایران کی مظلومیت اور ایران کی مزاحمت اور ایران کی مقاومت نے اور ایران کے رہبر کی شہادت نے دنیا کا ضمیر جھنجھوڑا ہے، دنیا کو بیدار کیا ہے، دنیا کو ایک
یکسو کیا ہے، یک سمت کیا ہے، یک جہت کیا ہے مسلمانوں کو، ایسے میں یہ کوشش کر رہے ہیں، البتہ ناکام کوشش ہے، ظاہر ہے مجھے نہیں لگتا کہ ان کے بیانیوں سے کوئی بھی، ان کے اپنی اولاد بھی پسند کرتی ہوگی، ان کے اپنے گھر میں بھی کوئی اس باتوں کو پسند کرتا ہو، چونکہ فتنہ ہے، اور پاک فطرت کسی کی بھی ہو وہ فتنہ کو پسند نہیں کرتی، لیکن یہ فتنہ کر رہے ہیں۔ اس کے مقابلے میں علماء ہیں جو رفوگری کرتے ہیں۔ تو یہ دو طبقے مذہبی میڈیا کے اوپر، رفوگر اور فتنہ گر، آپس میں مقابلے میں ہیں۔ یہ جو مفتی صاحب ہیں فوج کا نام استعمال کرتے ہیں، فوج کا نام استعمال کر کے گویا باقی تمام طبقات پر اپنی دھاک بٹھانا چاہتے ہیں، دھونس ڈالنا چاہتے ہیں کہ میرے پیچھے فوج ہے، میرے پیچھے آرمی ہے، میرے پیچھے GHQ ہے، اور جو میرا مخالف ہوگا وہ فوج کا مخالف سمجھا جائے گا، اس طرح کا تاثر قائم کرتے ہیں۔ لیکن فوج کی آڑ لے کر ملک میں فتنے اور جو فوج کی پالیسی ہے اس کے خلاف بیان دیتے ہیں، اور ملک کے اندر فرقہ واریت کو ہوا دیتے ہیں، اور وہ ملک جس کے لیے ہماری فوج اور ہماری حکومت ثالثی کر رہی ہے اور ان کے ساتھ ایک اچھا تعاون کر رہی ہیں۔ پاکستان نے بہت سارے اس جنگ کے دوران ایسے اقدامات کیے ہیں، جیسے تجارت کی تسہیل فراہم کی ہے، سامان ترسیل فراہم کیا ہے، اور بہت سارے کام کہ ایرانی شکر گزار ہیں پاکستان کے، پاکستانی حکومت کے، پاکستان کے ان سرکردہ لوگوں کے، لیکن مفتی اس ساری چیز کو آگ لگانے کے درپے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ فوج کو متوجہ ہونا چاہیے کہ فوج کی آڑ میں یا فوج کا نام لے کر فوج کو بدنام کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے جب فتنے کی بات کر کے ساتھ فوج کا نام لوگے تو فتنہ اور فوج کو جوڑ کے جب ایک جملے میں ساتھ استعمال کرو گے تو لوگوں کو نفرت ہو جائے گی، مفتی سے بھی، مفتی کے فتنے سے بھی، اور اس بندے سے بھی نفرت ہو جائے گی جس کا یہ نام لیتے ہیں۔ یعنی دو بندے آج جو تعریف کرتے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ یہ ہماری فوج کے دونوں بدنامی کا باعث ہیں۔ ایک ٹرمپ جب تعریف کرتا ہے ہمارے فوجی رہبروں کی، اور دوسرا یہ مفتی فتنہ گر جب تعریف کرتے ہیں تو یہ فوج کو بدنام کرتے ہیں۔ اور فوج ظاہر ہے فوج کا ذمہ دار ادارہ ہے، انہیں ہر اس شخص کو روکنا چاہیے جو چاپلوسی کے ذریعے، خوشامد کے ذریعے فوج کو بدنام کرتا ہے، عوام کے دلوں میں فوج کی نفرت ابھارتا ہے، کسی بھی وجہ سے ابھارتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ لوگ جو بھی یہ سوچیں کہ اگر یہ مفتی جو باتیں کر رہے ہیں، توہمات اپنے جن کو نظریہ اور حقائق بنا کر پیش کرتے ہیں، یہ اگر واقعاً فوج کا نظریہ ہے تو لوگ تو نفرت کریں گے، پھر اس فتنے سے نفرت کریں گے۔ فوج کا عمل یہ ہے کہ فوج ایران کے ساتھ دے رہی ہے، فوج ایران کو اعتماد کر رہی ہے، ثالثی کر رہی ہے، عزت کر رہی ہے، احترام کر رہی ہے۔ یہ وہاں جاتے ہیں، ایرانی ان کا احترام کرتے ہیں، وہ یہاں آتے ہیں، یہ ان کا احترام کرتے ہیں۔ لیکن مفتی جس نفرت کو پھیلا رہے ہیں تو یہ فوج کے لیے بھی درست نہیں ہے۔ ان کو توجہ کرنی چاہیے کہ یہ چاپلوسی جو فوج کا نام لے کر یہ کرتے ہیں اور اس سے اپنا فتنہ ابھارتے ہیں علماء کے اندر، مختلف طبقات، ان کے اپنے مسلک کے علماء ان فتنوں سے بیزار ہیں، دوسرے لوگ ان کے فتنوں سے بیزار ہیں۔ یعنی کون ہے جو پاکستان میں آپ کا مخاطب ہے جس کو یہ نفرت بھرتے ہو آپ، جبکہ ریاست حکومت کی پالیسی ہماری کچھ اور ہے اور آپ کی پالیسی الگ ہے۔ میڈیا اس وقت سارا نیتن یاہو سے نفرت کرتا ہے، تمام میڈیا پاکستان کا، سنی نیتن یاہو سے، ٹرمپ سے نفرت کرتا ہے، پاکستان کا دیوبندی، پاکستان کا بریلوی، پاکستان کا وہابی، پاکستان کا شیعہ، پاکستان کا غیر مسلم، سب کے سب ٹرمپ اور نیتن یاہو سے نفرت کرتے ہیں۔ یہ مفتی کراچی کے، یہ ایران سے نفرت کرتے ہیں۔ یہ علاج کرائیں اپنے توہمات کا ذہنی علاج کرائیں کہ یہ کیا وقت ہے، کیا راگ الاپتے ہو آپ، اور لوگ فوج کا نام استعمال کرتے ہو، ساتھ فوج کو بھی بیچ میں بدنام کرتے ہو۔ اپنے توہمات اپنے نام سے پیش کرو آپ، تاکہ لوگ اس کو قبول کرتے ہیں یا نہیں کرتے وہ فیصلہ کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دے سب کو، اور خداوند تعالیٰ پاکستان کی حفاظت پر فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ایران کو کامیابی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان ظالمین کو، امریکہ اسرائیل کا خاتمہ فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین۔